الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اعلانات کیے گئے تھے، تشہیری مدنی گلدستے چلائے گئے تھے اور اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں حج کس پر فرض ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ دین اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین رکن اور ایسا رکن کہ جس پہ مغفرت کی بشارتیں ہیں اور اللہ رب العزت حج کرنے والے کو برکتیں اور رحمتوں کے سائے میں رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل اس میں بیان ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی تشریف لائیں گے اور آپ کے اس سلسلے میں سوالات بھی لیے جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ سلسلے کی شروعات کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، حج الفرائض فإنہا اعظم، حج الفرائض فإنہا اعظم، یعنی تم فرض حج کرو، یہ اس کا بڑا اجر ہے۔ من 20 غزوات، اجرا من 20 غزوات، اور اس کا اجر 20 غزوات کے برابر ہے جو کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیے جائیں۔ وَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ تَعْدِلُ ذَا كُلُّهُ، اور ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ ان سب کے برابر ہے۔ کیا عرض کیا، کیا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شریک ہونے کے برابر ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ان کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم سلسلہ ہے۔ جس شخص کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھ پر حج فرض ہو، چاہے کم لگتا ہو چاہے زیادہ لگتا ہو، اس کے لیے اس سلسلے کا دیکھنا بہت ہی اہم ہے۔ انشاءاللہ عز و جل فرض جس پر حج ہوتا ہے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں، کیا اس کے کیٹیگری ہے، کیا اس کا اس کے لیے کیا تخمینہ لگایا گیا ہے، کیا اس کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں اس سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ اور کیونکہ اس میں فقہی اصطلاحات بھی بیان ہوں گی، بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو شاید صرف سننے سے آپ کو یاد نہ رہ سکیں، تو اپنے پاس آپ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے، پین رکھ لیجئے، تاکہ اہم چیزیں جو ہوں وہ لکھ لیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ بھی لکھ لیں، تاکہ بعد میں کسی مستند عالم دین سے اس کے بارے میں آپ رہنمائی لے سکیں۔ سلسلے کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف، جو کہ ہماری مجلس حج و عمرہ کے رکن بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں۔ مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل، ان سے بھی رہنمائی لیں گے۔ جی قاری صاحب۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تلاوت قرآن پاک سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ کی رضا پانے اور رسول ثواب کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل تلاوت کلام مجید کروں گا، آپ تمام بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا
فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم. بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. جی عبدالعظیم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شرف دے حج کا مجھے میرے کبریاء یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب. دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب. مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب. میرا وہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی
ٹھنڈی چھاؤں میں رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے کرم ہو یہ عطا ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ ہو یہ کرم ہو یہ عطا ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرما یہ پورا مدعا فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا احمد رضا کا واسطہ احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ تو بے حساب بخش دے عطا ہزار کو تو بے حساب بخش دے عطا ہزار کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو
کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ اب دکھا، میٹھا مدینہ اب دکھا، یا رب مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے ماہ ربیع الفاخر ربیع الاخر میں یہ حج کے اوپر سلسلہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں اس وقت حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ اسکیم کے تحت جو عاشقان رسول حج کے لیے جائیں گے ان کے لیے فارم کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، فارم جمع کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل خوش نصیب عاشقان رسول حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی سلسلے میں کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا، لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے 3 بار یہی کلمہ کہا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا اور پھر فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا تھا۔ پھر فرمایا، جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور ایسا گناہوں سے نکل جائے گا جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حج و عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کے وفد ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں بلایا، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ عز و جل سے سوال کیا، اس نے انہیں عطا کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حج فرض جلد ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور لرزہ خیز روایت سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، توبیخ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہری مانے ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اور جو حج کے دوران مرا اس کی کیا عظمت ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، انتقال کر گیا، قیامت تک کہ اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت، فرمایا رب کریم نے، ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا توشہ
اور سواری۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حج کے فضائل اور اس کے احکام قرآن کریم فرقان حمید میں بھی وارد ہوئے، احادیث طیبہ میں بھی آئے، کچھ اس میں سے عرض بھی کی ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مفتی صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کو سلسلہ کرنا ہی مفتی صاحب کو احکام حج بھی سلسلہ کرتے ہیں، اور ہر سال جن دنوں میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، تقریباً 2-3 سال سے تو معمول ہے مفتی صاحب کا کہ حج کس پر فرض ہے یہ سلسلہ کرتے ہیں، اور یہ 1439 سنہ ہجری 2018 سنہ عیسوی کا اس وقت ہم سلسلہ کر رہے ہیں، حج کس پر فرض ہے۔ مفتی صاحب مرحبا بھی کہتے ہیں اور شروعات بھی آپ ہی سے کرنی ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروعات تو خیر ہو چکی ہے سلسلے کی، جی باقاعدہ شروعات تو ایک طرح سے ہو چکی ہے، لیکن بہرحال آپ نے جو کرنی ہے اصل شروعات تو وہی ہے۔ ہمارے مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، جی اللہ الحمدللہ۔ اور خاص طور پر آج ان کی موجودگی جو ہے وہ اس بنا پر ہے کہ جو زائرین جا رہے ہیں، یعنی جنہوں نے قصد کر لیا ہے، ٹھیک ہے ان کی سہولت کے لیے ہم نے ان کو بٹھایا ہے۔ جی جو قصد کرنے میں ابھی شش و پنچ میں ہیں، جی اس کے لیے میں حاضر ہوں ٹھیک ہے۔ کہ حج جو ہے فرض ہوا یا نہیں ہوا۔ شرعی حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے، حج فرض ہونے کے تعلق سے میں شرائط بھی بیان کرتا چلوں گا، رفتہ رفتہ جو ہے وہ شرائط بیان ہوتی رہیں گی، اور آپ کی کالز بھی جو ہے وہ شامل سلسلہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے خیال میں اگر ہم فیصل بھائی وغیرہ سے قاری صاحب سے شروع کر دیں۔ جی سب سے پہلے جی آج سے شاید فارم شروع ہوئے بننا، جی گورنمنٹ سطح سے تو آج گورنمنٹ سطح کی بینکوں بات کر میں رہے ہیں۔ فارم سبمٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی باب المدینہ کراچی میں یہ اسلامی بھائیوں کو جو عازمین حج کا قصد کر بیٹھے ہیں، صحیح، ان کے لیے 10 جنوری سے سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ 22 تاریخ تک ہمارا سلسلہ رہے گا، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ تو 15 مجلس سے حج و عمرہ کی کارکردگی بیان فرما رہے ہیں نا۔ جی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جو ہے، مثال کے طور پر وہ باب المدینہ میں نہیں رہتا، آپ کی مجلس کی جو فارم وصولی کے جو مراکز ہیں سب جگہ تو نہیں ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ مخصوص شہر ہیں، بڑے شہروں میں ہے۔ جی بڑے شہروں میں سلسلہ کون ہو سے رہا شہروں ہے۔ میں ہے؟ ایک تو باب المدینہ کراچی میں ہے، صحیح، زمزم نگر حیدرآباد میں ہے، جنیدی کابینات میں ہمارے سکھر میں ہو رہا ہے، رحیم یار خان سردار آباد یعنی فیصل آباد میں، مرکز الاولیاء لاہور شریف میں، صحیح، گجرانوالا راول پنڈی، اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں مجلس حج و عمرہ کے تحت الحمدللہ حج معاونت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ جو معاونت کر رہے ہیں، آپ کے پاس لوگ آ کے کیا کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مفتی ایک مدنی گلدستہ بھی ہمارے پاس انشاءاللہ پہلے گفتگو سن لیں ان کی۔ الحمدللہ یہ کچھ سالوں سے سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے کہ خوش نصیب عاشقان رسول عازمین حرمین طیبین ہمارے پاس آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ فارم ہے، مجلس حج و عمرہ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ یہ فارم جو بینک کا فارم ہے اسی کے مطابق جو اس میں ریکوائرمنٹ بینک کی ہوتی ہیں وہ ہم اس میں داخل کرتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے پاس آتے ہیں فارم لے کر اس کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک کرنا ہوتی ہیں۔ ان میں 8 عدد تصاویر ہیں حج سائز 3x4 نیلے بیک گراؤنڈ میں، 2 عدد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، 1 عدد وارث یعنی نومینی کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، 3 عدد پاسپورٹ کے پہلے صفحے کی فوٹو کاپی۔ پاسپورٹ جو ہے آپ کے پاس وہ 20 فروری 2019 تک اس سال ویلڈ ہونا ضروری ہے، یعنی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کی ڈیٹ یہ ہونی چاہیے۔ جی ہاں، گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو حج پالیسی اس بار آئی ہے اس میں باقاعدہ اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ 20 فروری سن 2019 تک ویلڈ ہونا پہلے تو ضروری ایسا تھا نا کہ اگر پاسپورٹ کسی کا بنا ہوا ہی نہیں ہے ہے۔ جی تو جا کے وہ پاسپورٹ دے دیتا تھا اور جو اس کی رسید ہے جی وہ لگا دیتا تھا۔ جی یہی ہے ترکیب کہ اس کی رسید ٹوکن جو ہے وہ لگائیں گے،
कुरान अंदाजी गवर्नमेंट सतह से जो होगी वो शनाख्ती कार्ड पर होगी। ठीक, सही। ठीक, कुरान अंदाजी हो जाएगी, क्योंकि टोकन जब मिलता है तो उसके ऊपर यानी पासपोर्ट किसी का शनाख्ती नंबर कार्ड बना हुआ नहीं है जी वो भी शनाख्ती कार्ड जो है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, पासपोर्ट बना हुआ नहीं है जी उसके ज़रूरी नहीं है कि वो अर्जेंट बनवाए। जी वो जो है वो आम तरीके से जो बनता है सस्ता वो बनवा ले, यानी वो बनवाने के लिए दे दे, रसीद सिर्फ फॉर्म के साथ लगा दे जी तो कागजात उसके भरे जाएंगे, जी भरे सबमिट हो जाएंगे। एक्सेप्टेड हैं। सही। यानी पासपोर्ट की रसीद पे हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है इसके हज फॉर्म वो जमा हो जाएगा बैंक। जी ठीक है, कुरान अंदाजी में भी शामिल हो जाएगा। कुरानदाज में शामिल हो जाएगा, जो सक्सेस हो जाएगा यानी वो उसका नाम आ गया, जी, फिर उसको वैलिड जो ना 22 जो लिखा हुआ है कि 22 फरवरी, वो तो फिर नया आएगा तो इतना तो में होगा ही। एक और भी बात है कि कुरान अंदाजी होने के बाद बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि 7 दिन के अंदर जो है पासपोर्ट फिर जमा करवाना है। ठीक है, ये तो पिछले साबिका साल तक था, क्योंकि उसमें फासला कुछ कम होता था हज फ्लाइट शेड्यूल का, और जो दीगर वजारत मजहबी अमूर के जो मामलात हैं उधर जो है जल्दी चाहिए था। अब तो काफ़ी वक्त है, लेकिन जिस इस्लामी भाई का पासपोर्ट 20 फरवरी तक वैलिड नहीं हो रहा है तो उसकी तरकीब बना ले जल्द अज जल्द। यानी अभी तो यूं देखे ना कि अभी 15 से जमा होना शुरू हुए हैं फॉर्म, और डबल 12 तक 24 तारीख तक जमा होंगे, फिर 26 को कुरानदाजी होगी, तो 11 दिन तो ये हो गए, और उसके बाद भी 7 दिन मिल रहे हैं, तो गोया कुल मिला के 18 दिन बन रहा है मुफ्ती साहब कि 18 दिन के प्रोसेस में अगर वो आपका जो पासपोर्ट है वो आ जाता है तो फिर वो सारी तरकीबें अर्जेंट पासपोर्ट की तरकीब 7 दिन के अंदर है, 7 से 8 दिन, और जो नॉर्मल फीस भरकर तरकीब बना रहे हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। ठीक है, मैंने खुद अपना रिन्यू करवाया अभी। एक महीने बनते हैं 15 दिन में? 15 दिन 15 दिन 15 दिन में जी, 15 दिन उसकी डेट है, ये वर्किंग डेज इसमें शामिल हैं, 15 वर्किंग डेज। तो अगर नॉर्मल भी बनवाएंगे तो भी उम्मीद है कि आ जाएगा, और अर्जेंट बनवा ले तो वो अर्जेंट बनवाना ज़रूरी नहीं है जी। तकरीबन 2000 रुपये का फ़र्क है इसमें? नहीं, 3000 का, 3 का फ़र्क है। अच्छा, 6000 रुपये है फीस, 6000 रुपये। नॉर्मल की 3000 रुपये फीस है। तो आपके पास जो आएंगे लोग, जो उनको फॉर्म में डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आप उनके बारे में रहनुमाई करेंगे, जी ये चीज़ें आप लेकर आएँ, और वो सब चीज़ें तैयार करने के बाद उनका पेपर आप, उनके डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेंगे। जी। कितनी फ़ीस लेंगे फिर आप इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ये जो मावनत का सिलसिला है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, और ये एक अच्छी फैसिलिटी फराहम कर रही है दावत इस्लामी की मजलिस हज उमरा के आशिकान रसूल आज़मीन हरमैन तय्यबैन की अच्छी अंदाज पर जो है खिदमत की जा सके, उनकी बरकतें मिल जाएं, उनकी दुआएं मिल जाएं हमें। यानी विदाउट किसी एनी कॉस्ट कर रही है दावत इस्लामी, जो कर रही है मजलिस, जो कर रही है, जहाँ जहाँ पे शोबा बैंक में जो फॉर्म भरवाए जाएंगे वो लोगों को खुद जाना होगा या आपका कोई नुमाइंदा जाएगा? इसमें तरकीब ये है कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये फार्म है, इसके साथ ये चीज़ें अटैच करने के बाद हमारे पास आ जाती हैं। हम अपना एक सॉफ्टवेयर है उस पर ग्रुप पूरा क्रिएट करते हैं। एक ग्रुप 2 से लेकर 14 अफराद तक का होता है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि ग्रुप हमारा जो है वो 8 से 10 या 10 से 12 तक का बने। बाद में फिर कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई हमारा जो है फ़लाँ ग्रुप के अंदर ही मेरा अजीज़ है, दोस्त है, उसको इसमें ऐड कर दें, तो कुछ गुंजाइश रखते हुए फिर एक उसमें कम्बिनेशन भी होता है। इस्लामी बहनें भी हैं, इस्लामी भाई भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। फिर साथ ही साथ सारे बूढ़े एक साथ ना हो जी, इसका ख्याल रखते होंगे? जी, इसका ख्याल जुले अफराद हों ताकि वो जी एक दूसरे का साथ दे सकें। जी। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि उनकी ज़बान और इलाका कैसा है, यानी जितनी मुमासलत उनमें पाई जाए, जितनी कुर्बत पाई जाए, उस हिसाब से जो है आप तरतीब दें। उनकी आपस में ज़हनी हम फॉर्म जमा करवाने खुद जाना पड़ेगा उनको? जी, ऐसा नहीं है, हम ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के बाद कुछ सिलेक्टेड हमारे बैंक हैं, उन बैंक में हम खुद जो है ये पूरा ग्रुप बनाने के बाद उनके हैंड ओवर करते हैं। वो एज इट इज़ उसी ग्रुप को उसी अंदाज पर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है मोरा की, उस पर अपलोड करते हैं। सही। इसकी तरकीब इस तरह से है। यानी उसे खुद आने की जरूरत नहीं है, आप जमा करा देंगे उसका फॉर्म, यही हो गया ना बात। फिर वो बैंक से कॉल आएगी, जिन साहब ने जमा करवाया उनको कॉल आएगी, और बैंक वाले अपना मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे कि पे ऑर्डर की तरकीब क्या, किस टाइटल से होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर पहली दफ़ा जो आप जमा करवाएंगे आप पे ऑर्डर वसूल नहीं करते? नहीं, हम ये पैसे का लेन देन जो है वो सारा बैंक के तरीक़ाकार के मुताबिक बैंक पे ही होता है। यानी आपके पास ना कुछ चेक जमा होंगे, ना पे ऑर्डर जमा होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। सही।
ایک عام آدمی جو ہے مثال کے طور پر وہ کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں دعوت اسلامی کے تحت فارم جمع کرنے اور گروپ بنانے کی جو ہے وہ ترکیب نہیں ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس میں ہمارے ذمہ داران دعوت اسلامی تو یہ ترکیب بنا لیں. میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ اپنے علاقے میں جو اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنائیں، ان کے ساتھ مل کر کسی بھی بینک سے جس کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے فارم سبمٹ کرنے کی، تو ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور وہ پورا ایک گروپ بنا لیں. گروپ بنانے کے بعد جو ہے وہ جب کامیاب ہو جائیں تو ہمیں دے دیں. اصل تو گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور عام جو محبین ہیں دعوت اسلامی کے. بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ سفر جو ہے نا، سفر کے اندر اگر آپ کو ساتھی ایسا مل گیا جو آپ کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا، آپ کا ہم خیال نہیں ہے، تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہیں. صحیح یہ بات تو ہے. بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم خیال لوگ، ہم مزاج لوگ، ہم مشرب لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ گروپ بنا کے ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی جو ہے بدمزگی کے امکانات نہیں ہوتے، ورنہ تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پردے کے تعلق سے ہوتا ہے کہ جب ہم مزاج لوگ نہیں ہیں تو وہ کمپرومائز کا موڈ نہیں رکھتے. مثال کے طور پر جو ہے وہ سمجھدار لوگ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ لیڈیز کو الگ کر دیتے ہیں، مردوں کو الگ کر دیتے ہیں. ہم مزاج نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے، کیسے کریں گے. کافی مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر بھی جا کے، باقاعدہ کوئی گائیڈ نہیں ہوتے، اور گروپ لیڈر بھی بس بنا تو دیا جاتا ہے لیکن بس وہ ایک خانہ پوری ہوتی ہے، ورنہ گروپ لیڈر کوئی ٹرینڈ تھوڑی ہوتا ہے. نہ کوئی شرائط ہیں کہ جناب اس شرائط پہ جو آدمی پورا اترے گا وہ گروپ لیڈر ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ایک عام آدمی جب اس کو فارم بھروانا ہے وہ بینک میں ڈائریکٹ جائے گا؟ عام تو جو ہے انڈیویجول تو جو ہے اکیلے بھی جا سکتا ڈائریکٹ ہے، جائے گا، بینک سے پہلے ڈائریکٹ جائے فارم گا. لے کر آئے گا؟ ہاں وہ فارم لے کر آئے گا اور بینک والے پھر وہ گروپ کریٹ کرتے ہیں. مطلب اب ان کا جو بھائی کمبینیشن بینک ہے. والے فارم اس کے ہاتھ میں دیں گے یا وہیں بٹھا کے پر بینک میں کروائیں گے؟ یہ چیزیں لے کے جائیں گے جو ہم نے ان کو بتائی ہے، صحیح ہے، تو یہ چیزیں لے کے وہاں بینک میں بھی ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے صحیح ہے. کہ 24 سے پہلے وہ جمع کرنے جائیں گے تو بینک کے جو امپلائی ہوں گے وہ ان کا فارم فل اپ سارا وہ کریں گے. وہیں بیٹھ کے اس کو فارم فل کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے آسانی ہوگی. جی جی. اور پھر وہ یعنی وہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی، جیسے پاکستان کی ہم بات کر رہے پھر ہیں. وزارت حج کی ویب سائٹ پر بینک جو ہے اپلوڈ کرے گا اس کا ڈیٹا. جی بالکل. پھر وہ شخص جو ہے وہ پیسے کب جمع کروائے گا؟ وہ چاہے تو وہیں سے پوچھ لے کس نام، جس بینک سے جمع کر رہا ہے تو وہ ڈرافٹ اسی نام سے اس ٹائٹل سے بنا کے سیم ڈے جمع کرا دے، دوسرے دن جمع، جیسے اس کو سہولت 24 سے پہلے جمع کرا دے. یعنی کاغذات اور رقم جمع کروانے میں گیپ آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا. اچھا، یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب اس کا ریکارڈ میں یہ چیز آ جائے گی کہ اس نے پیسے جمع نہیں وہ کروائے؟ اپلوڈ نہیں کرے گا، اچھا فارم اپنے پاس سبمٹ کر لے گا، جب اس کو ڈرافٹ دیں گے پھر وہ مطلب اپلوڈ کرے گا. اچھا، ڈرافٹ ایسے تو ہر کوئی آگے صرف فارم ہی سبمٹ کر لے گا تو صحیح. نہیں کریں گے نا. ایک پیکج کا بھی آپ بتایا تھے. جی پیکج بنایا ہم نے مجلس حج و عمرہ سے متعلق، اس کی خدمات سے متعلق بہت مختصر کر کے بنایا. چلتے ہیں اس کی طرف وہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی گورنمنٹ حج اسکیم میں عازمین حج کی خیر خواہی کرتے ہوئے عاشقان رسول کے مدنی قافلے برائے حج کی ترکیب بنا رہی ہے. خواہش مند عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور پاکستان بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو اسلامی بھائی جو عاشقان رسول یا مدنی چینل کے ناظرین بینک کے ذریعے ڈائریکٹ مطلب وہاں فارم سبمٹ کرنا چاہتے ہیں، جمع کرانا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں. اور مجلس حج و عمرہ کے تحت اگر وہ جانا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت تو بھی یہ چیزیں اپنے ساتھ لیتے آئیں. 8 عدد تصویر جس کا بیک گراؤنڈ بلو ہو اور جو کہ 3x4 کی ہو، 2 عدد شناختی کارڈ کی کاپی جو ویلڈ ہو، اسی طرح 1 عدد وارث یعنی نومینی کی آئی ڈی کارڈ یعنی شناختی کارڈ کی کاپی، اور 3 عدد پاسپورٹ کے پہلے صفحے کی کاپی لیتے ہیں. 3 عدد پاسپورٹ کے فرنٹ پیج کی پہلے صفحے کی
3 कॉपी लेके आएँ। और ये पासपोर्ट 20 फरवरी 2019 तक वैलिड होना चाहिए। और फार्म जमा कराने के औकात आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 22 जनवरी तक हैं। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और रात तकरीबन 11 बजे तक ये सिलसिला होता है। आप कोशिश फरमाएं, अगर दावत इस्लामी की मजलिस हज व उम्रा के तहत इस्लामी भाइयों के साथ, आशिकान रसूल के साथ हज के काफ़िले में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम के तहत, तो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में फर्स्ट फ्लोर पर राब्ता फरमाएं। या इलाही हज करूं तेरी रज़ा के वास्ते, कर कबूल इसको मुहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। ये चंद जो है हाईलाइट झलकियाँ दिखाई हैं मजलिस की मजलिस हज उम्रा की खिदमात की। आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे, मुझसे कॉल्स लेते हैं और फिर आपकी तरफ चलते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन की। जी, पहली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ रज़ा अत्तारी है, मैं सरदाराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि हज फर्ज होने के लिए कितना निसाब होना चाहिए? ठीक है जी, मुफ्ती साहब पहले ही सवाल जो है वो हज फर्ज होने के लिए कितना निसाब होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हज फ़र्ज़ होने के लिए जी 6 शराइत फ़ी ज़माना ऐसी हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है। जी मुसलमान होना, कोई दारुल हरम में रहता है तो ये जानता हो कि हज फ़र्ज़ है। ठीक है। नंबर 3 बालिग होना, जी जो बालिग नहीं है उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है। और अगर उसने ज़माने नाबालगी में हज किया है तो वो नाकाफ़ी होगा। ठीक है। बालिग होने के बाद शराइत पाई गई तो इस पर हज फ़र्ज़ होगा। ठीक है। जो नाबालगी में हज किया उस पर सवाब तो मिलेगा बहरहाल। ठीक है। आकिल होना चौथी शर्त है। ठीक। अनेक आदमी अगर उसकी अकल ज़ाइल हो जाती है, जी पागल हो जाता है, तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक। जबकि ज़माना सेहत के अंदर भी फ़र्ज़ ना रहा हो। ठीक है, जब वो सेहतमंद था, जब उस वक्त भी फ़र्ज़ नहीं था। ठीक है। अकल चली गई, फिर माल आया, जी अब वो पागल है, ठीक है। तो हज फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक। 5वीं शर्त यह है कि तंदुरुस्त हो। ठीक। अब तंदुरुस्त से मुराद ये नहीं कि किसी को अगर बुखार है या नज़ला ज़ुकाम है तो वो बुखार और नज़ला ज़ुकाम की वजह से नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ मेयार कुछ और है। मेयार कुछ और है। ठीक। तंदुरुस्त एक तो ये कि एक शख्स पूरी उम्र में उसके पास शराइत नहीं पाई गई। ठीक। जब वो उम्र के किसी हिस्से में नाबीना हो गया, आंखें चली गईं, उसके बाद जो है शराइत पाई गई, ठीक है। तो जो नाबीना होता है, नाबीना पर हज फ़र्ज़ नहीं है। ठीक। तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से ये बात आई। ठीक। इसी तरीके से कोई शख्स इतना बूढ़ा हो गया है, उससे पहले हज फ़र्ज़ नहीं था, सही है। इतना बूढ़ा हो गया कि अब अज़ खुद सवारी पर भी नहीं चढ़ सकता, ठीक है। उस पर भी हज फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक है। कोई शख्स जो है वो अपाहज हो, सही है। यानी उसकी टांगें ना हो या एक टांग ना हो, ठीक है, माजूर है, या फालिज ज़दा हो, तो उस पर जो है वो हज फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक। अगर कोई नाबीना हज कर लेता है जी तो बहरहाल हज का सवाब पाएगा सही। और हज उसका अदा हो जाएगा। ठीक। और बड़ा ही अहम मसला मैं अर्ज़ कर दूं कि वो शख्स जिसके पास माली इस्तिताअत नहीं थी जी और उसने हज कर लिया, जी बाद में माली इस्तिताअत आई, ठीक है, बाद में वो मालदार हो गया, सही। तो अगर तो जो उसने हज किया था वो ख़ास नफिल की नीयत से किया था ठीक है। कि मैं नफिल हज कर रहा हूँ, ठीक है, तब तो वो फ़र्ज़ हज अदा नहीं हुआ। सही। अगर उसने 3 सूरतें बनती, एक सूरत मैंने बयान की। ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि ख़ास उसने ये नीयत की थी कि मैं फ़र्ज़ हज अदा कर रहा हूँ, तब भी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ठीक है। या उसने मुतलकन ये नीयत की कि मैं हज अदा कर रहा हूँ, नफिल और फ़र्ज़ इसका कोई उसका तसव्वुर जहन में नहीं था, जी तब भी उसका फ़र्ज़ हज अदा हो गया। और बाद में अगर माली इस्तिताअत आती है, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा हज करेगा, ठीक। तो उसने पहले हज किया वो काफ़ी होगा। ठीक है।
पांचवी शर्त है माली इस्तिताअत। और मुझसे पांचवी तो तंदुरुस्त होना होगी, छठी पहली इस्लाम, दूसरी दारुल हर्ब के ताल्लुक से, तीसरी बुलूग, चौथी आकिल होना, पांचवी तंदुरुस्त होना, जी छठी जो है वो जी माली इस्तिताअत। जी इसी के बारे में सवाल आया था। जी माली इस्तिताअत जो है वो ज़कात की तरह या सदका फ़ितर की तरह जी उसका कोई निसाब मुकर्रर नहीं है ठीक है, कि जनाब इतने पैसे होंगे तो हज फ़र्ज़ होगा, इतने नहीं होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, दारो मदार इस बात पर है कि हज कितने पैसों में होता है। सही भाई एक ज़माना होगा कि 1 लाख रुपए में होता होगा, सही है, अब ऐसा दौर नहीं है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो कम से कम रकम जारी की है वो है 2,80,000 रुपये, 2,70,000 2,80,000 70,000 रुपये कम से कम कराची और सक्कर वगैरह के लिए विदाउट कुर्बानी। विदाउट कुर्बानी। कुर्बानी के 400 रियाल कम से कम होंगे 13,000 तो 12,000 रुपये तकरीबन ये हो गए। और गवर्नमेंट स्कीम में खाना होता है। इंक्लूड है। अच्छा, खाना रिहाइश सब इंक्लूड 1-2 साल से खाना शुरू हुआ है शायद। है, फूड मस्ट हो गया, अच्छा प्राइवेट में भी मस्ट हो गया, गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, ठीक है, फूड तो लाजिम हो गया। यानी ये कह सकते हैं हम कि 2,90,000 कम अज़ कम तो चाहिए, कम अज़ कम लाजमी तौर पर। एक तो ये रकम, फिर फ़ुक़हा कराम ने हर शख्स की ज़रूरियात का ये भी ख्याल रखा है कि उसके पीछे इतनी रकम भी हो कि उसके घर वाले इसके गैर मौजूदगी में खाना पीना कर सकें, ठीक है, अपनी ज़रूरियात जो हैं बुनियादी उसके लिए भी अखराजात हों। यानी घर की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी मौजूद, घर की ज़रूरी ज़रूरियात ज़िंदगी, ठीक है, ज़रूरी, ठीक है, ठीक है ना। तो वरना ज़रूरियात ज़िंदगी तो एक आम लफ्ज़ है, ठीक बहुत सारी चीज़ें इसमें समझी जाती हैं। ठीक तो अगर किसी के पास ज़ाती हैसियत में अपनी मिल्कियत में जी इतने पैसे हैं उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीवी के पास इतनी मालियत होती है, जी यानी ज़ायद अज़र वो कर्ज़ से फ़ारिग हो, जी हाजात असलिया से फ़ारिग हो, ठीक मतलब कर्ज़ा ना हो, कर्ज़े से निकाल कर मिसाल के तौर पर औरत के जो ज़ेवरात हैं जी ये ज़रूरियात ज़िंदगी में नहीं है, सही, ये ज़ीनत में आते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात औरत पर जो है वो इतने ज़ेवरात होते हैं, कुछ उसके पैसे जमा हो चुके होते हैं, उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है, शोहर पर नहीं होता। ऐसे ही, तो हर शख्स की इनफिरादी हैसियत का एतबार है ठीक कि हर एक के अकाउंट को देखा जाएगा। बाज़ औक़ात बेटे पर फ़र्ज़ हो जाता है, बाप पर फ़र्ज़ नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि हम अकेले कैसे चले जाएं माँ बाप के बगैर, जी हालांकि उनकी माली हैसियत के एतबार से हज फ़र्ज़ हो गया तो उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि हज का मामला इनफिरादी है, ठीक है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है सही, कि जब इस पर फ़र्ज़ होगा तब आप पर फ़र्ज़ होगा, ठीक ऐसा नहीं है। तो माली हैसियत के ताल्लुक से 2 चीज़ें मैंने अर्ज़ की कि एक तो ये है कि जो ज़रूरी अखराजात बन रहे हों। जी अब गवर्नमेंट स्कीम जो होती है, गवर्नमेंट स्कीम का दारोमदार होता है कुरानदर्सी पर। जी कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने 2-2 दफ़ा भरवाए, फॉर्म नाम नहीं आया। जी तो अब अगर गवर्नमेंट स्कीम में नाम नहीं आता जी तो मायूस होकर नहीं बैठा जाएगा, बल्कि प्राइवेट स्कीम में जाने के पैसे हैं तो फिर प्राइवेट स्कीम में कोशिश करना ये फ़र्ज़ होगा। और प्राइवेट स्कीम के जो अखराजात हैं वो कम बेश जो हैं वो 4.5 लाख रुपए पिछले साल थे, कम अज़ कम 4.5 सवा 4 4 से 6 लाख के दरमियान, 4.25 तो मैंने नहीं लेकिन सुना। इस दफ़ा जो रेट है वो बढ़ रहा है, तकरीबन जो हमने अभी मालूमात की हैं ताज़ा 5 लाख समथिंग से शुरू होगा, 4.5 से स्टार्ट समझ लें, 6 लाख तक जाएगा। अब देखिए 4.5 से 5 तक पिछले साल इकानमी पैकेज थे जी और 5 से ऊपर वाले थोड़े से बोफे वाले आ जाते हैं, ठीक है ना कि जनाब बोफे होता है, और 6 से ऊपर तो फिर लग्जरी पैकेज आ जाते हैं। तो बहरहाल जो भी रेट सामने आए, जो प्राइवेट स्कीम वाले हों, प्राइवेट स्कीम के जो भी अखराजात बनते हैं उन अखराजात को कोई अफोर्ड कर सकता है तो उस पर लाजिम है कि गवर्नमेंट स्कीम में अगर नाम नहीं भी आया तब भी वो प्राइवेट स्कीम से जाने की सही करेगा, पूरी कोशिश करेगा, और ये कोशिश करना ज़रूरी होगा। अब होता यह है कि
جو حج کے اخراجات ہوتے ہیں نا میوز بھائی، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو گورنمنٹ کو دے دیے یہی اخراجات ہیں. جی ظاہر بات ہے اس کو 2-4 جوڑے بھی رکھنے پڑیں گے، جوتے بھی رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر ٹھنڈا موسم ہو سکتا ہے اس دفعہ ہو، ٹھنڈا موسم میں کو جرسی بھی رکھنی پڑے گی. تو جو بہت ضروری لے جانے کا سامان ہے اس کی استطاعت بھی اس کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کہنے کو تو پیسے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. فیصل بھائی، رولنگ میں کاروباری رولنگ میں، مطلب کاروباری آدمی کے تو ہاتھ میں جیب میں پیسے ہوتے نہیں ہیں نارملی. تو دار و مدار اس بات پر ہے کہ حج جتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے، جو مالی شرائط ہیں جی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ وہ پائی جا رہی یا نہیں پائی جا رہی. ہاتھ میں ہونا حج فرض ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں، ٹھیک. ایک آدمی نے مال خرید کر رکھا ہوا ہے، صحیح. کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قابل واپسی بھی ہے، ٹھیک. مطلب واپسی بھی مل سکتا ہے. ٹھیک. تو معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے پیسوں کا انتظام کرے گا. اور بعض کاروباری لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مارکیٹ میں اچھی ڈیل آ جائے جی تو وہ لاکھوں روپے کا انتظام کر لیں گے جی اس ڈیل کے لیے، جی فائدہ ہو جائے گا. فائدہ ہو جائے گا. جی لیکن جو ہے وہ حج کے لیے انتظام کرنے کا کہیں تو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جناب. اتنی رائے ضرور ہے کہ اتنا ساز و سامان جس کے ذریعے حج سے آنے کے بعد کاروبار چل سکے جی وہ باقی رہے، ٹھیک ہے. وہ بیچنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ باقی رہے اتنا کہ جس سے حج کے سے آنے کے بعد کاروبار چل سکے. تو یہ مالی شرائط جو ہے اس کے تعلق سے میں نے 6 چیزیں بیان کی. 7ویں جو چیز ہے حج فرض ہونے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شرائط کا اپنے وقت میں پایا جانا. مثال کے طور پر حج جو ہے وہ حج کے جو فارم ہیں وہ آج سے بننا شروع ہوئے ہیں. جی تو کل کا دن گزرا ہے، کسی کے پاس ایسا تھا کہ 12 بجے تک تو شرائط پائی گئی مثلاً، جی پھر اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ پیسے تھے کرائے پر رہتا تھا، اپنا گھر خرید لیا. صحیح. اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آج کی تاریخ میں پیسے نہیں ہے اس کے پاس. آج کے تاریخ میں پیسے نہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے. تو فقہائے کرام نے پہلے تو یہ بیان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں، جی یعنی 2 مہینے تو پورے اور تیسرے مہینے کا 10 دن، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، تو ان مہینوں کے اندر شرائط پائے جائیں. ٹھیک ہے. پھر جب اسلام پھیلتا گیا اور دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے، پھر فقہائے کرام نے یہ بیان کیا کہ جن علاقوں سے قافلے جب روانہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے. ان دنوں میں شرائط پائے جانے کا اعتبار ہوگا. صحیح ہے. اب ہمارے ہاں قافلے جب روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت جانے کے امکانات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اس وقت وہ پروسیجر بند ہو چکا ہوتا بند ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک جو مواقع ہوتے ہیں وہ یہ مواقع ہیں جو آج کل ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے آج ہم کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آگاہی کا موقع ہے، اور اگر کسی کی توجہ نہیں ہے تو اس کی توجہ جائے اور وہ جو ہے وہ حج کی تیاری شروع کرے. تو وہ مواقع کسی بھی ملک کے اندر، اچھا ہر ملک کے اندر ڈیفرنٹ مواقع تاریخ ہوتے ہوں. ہیں. ٹھیک ہے. عرب شریف میں ہو سکتا ہے شوال تک موقع ہو، صحیح. جو دیگر ممالک ہیں UK وغیرہ ہو سکتا ہے وہاں نظام کچھ اور ہو. ٹھیک ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گورنمنٹ اسکیم آتی ہے، وہ بند ہوتی ہے، پھر پرائیویٹ اسکیم آتی ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے. صحیح. پھر جب وہ تاریخ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی اور موقع نہیں رہتا. ٹھیک ہے. تو جب مواقع ہوں ان مواقع میں شرائط کسی پر پائی جاتی ہے، جی اس کے لیے حج پر جانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. ٹھیک. بعض اوقات بعض سالوں میں ایسا رہا ہے کہ سفارت خانے کی طرف سے امید ہوتی تھی کہ جناب خصوصی جو ہے نا وہ ویزے جاری کیے جائیں آخری ایام میں. آخری ایام میں. 1-2 سالوں میں ایسا ہوا ہے. جی. بہت سارے لوگ گئے ہیں، کسی پر حج فرض ہے تو وہ ان ذرائع کو بھی اختیار کرے ٹھیک. جبکہ حلال طریقے سے وہ میسر ہوں، صحیح. یا شرعی رہنمائی لی جائے ٹھیک ہے. کہ یہ طریقہ جو ہے کس طرح کا ہے. یہ تو تھی حج فرض ہونے کی شرائط. ٹھیک ہے. اب اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ حج فرض ہو گیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، اس پر حج فرض ہو گیا، جی. لیکن اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، ہوں. یا وہ خاتون عدت میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے حج پر جانا واجب نہیں ہے. ٹھیک. اس خاتون کے لیے. اس خاتون کے لیے ٹھیک ہے.
या कोई एक ऐसा शख्स है कि जिस पर हज फ़र्ज हो चुका था, जी हज फ़र्ज होने के बाद वो बूढ़ा हो गया है सही, या नाबीना हो गया है, ठीक है, बूढ़ा भी इतना कि खुद सवारी में ना सवार हो सकता हो, ठीक है, या नाबीना हो गया है, औरत तो इंतज़ार करेगी सही है, महरम का, सही, और अगर वो महरम का ख़र्चा उठा सकती है तो उस पर लाजिम है कि महरम के ख़र्चे का भी इंतज़ाम करे। ठीक है, तो वो तो इंतज़ार करेगी या एहतमाम करेगी साथ ले जाने का। ठीक है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो जा ही नहीं सकते, जिनके लिए सफ़र करना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, तो ये अपने पास अपनी तरफ से किसी और को हज बदल के लिए भेजेंगे। ठीक है। मुझसे दो सवाल मेरे पास भी आपकी जी गुफ्तगू से जी रिलेटेड, जी और हमारे पास जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं इनकी भी काफ़ी कॉल्स हैं। एक तो ये कि आपने जो तिजारत के हवाले से फरमाया, तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मशीनें होती हैं, कारखाना वगैरह है, फैक्ट्री है या छोटी सी भी दुकान है, तो उसके अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जो बतौर आले के इस्तेमाल होती हैं, क्या उनकी वैल्यू का भी एतबार होगा? देखें, हाजात में शुमार किया है वैसे तो फुक़हा किराम ने ठीक है, आलात को। ठीक है, तो आलात देखे जाते हैं कितने हैं, कम है, ज़्यादा हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ हालात से काम चल सकता हो, कुछ ज़ायद हो। सही है। इसमें फिर शरई रहनुमाई ले लिया जो कैफियत हो। दूसरी बात ये मुफ्ती महरम का जो आपने फरमाया कि खातून जो है वो महरम ही के साथ जाएगी, तो अब महरम सिर्फ भाई या बेटा होगा या इसकी कुछ तफसील है? महरम तीन तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक होता है नस्बी महरम, नस्बी, जिससे नसब का ताल्लुक। नसब से महरम बनता है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो औलाद आ गई, माँ बाप आ गए, ठीक है, भाई बहन आ गए, भाई बहन हो गए, भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए। ठीक है, दूसरा महरम जो है वो बनता है ससुराली ताल्लुक़ से। ठीक है, ससुर जो है वो औरत का महरम बन जाता है। ठीक है, महरम का तीसरा जो सबब है वो है रिज़ाअत, दूध के रिश्ते की वजह से। ठीक है, तो दूध के रिश्ते की वजह से जो है महरम बन जाता है। ठीक है। तीन असबाब हो जो गए। नस्बी महरम है ये तो अमन ही अमन वाला महरम है, ठीक है, इसमें कोई फितना का एहतमाल नहीं होता। ठीक, लेकिन जवान औरत जो है वो ससुर के साथ जाने से एहतराज़ करे, अगर हज फ़र्ज़ हो गया है और ससुर ही साथ जा रहा है जी, तो फिर कोशिश ये करे कि शेयरिंग का इंतज़ाम करे, ठीक है। यानी एक कमरे में ना रहे, ये दूसरी किस्म जो है महरम की। एक कमरे में ना रहे। ठीक है, औरतें अलग हो औरतों के साथ रहे, मर्द अलग हो मर्दों के साथ रहे। ठीक जो रज़ाई महरम होता है जी, वो भी महरम तो होता है, लेकिन बहरहाल वो इस दर्जे का महरम नहीं होता कि उस पर इत्मीनान किया जाए ठीक है, नसब सबका। ठीक है, अब ये तो मसला वहाँ दरपेश होगा कि जब कोई शख्स ये कहे कि जी ये सूरत हाल है, अब इसके अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है, फिर उस मामले उस पे को गौर किया जाए। देखा जाएगा। शौहर जो है वो महारिम में शुमार नहीं होता उसका, ठीक है, शौहर का शुमार महारिम में नहीं होता, महारिम में नहीं होता, नहीं लेकिन होता। यही वजह है कि जब तलाक दे दे वो जी, बीवी उसके लिए हराम हो जाती है। सही, महरम तो वो होता है कि जिससे निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम। निकाह हराम हो और उसके ख़ास पर्दे का काम होते हैं। जी, शौहर महरम से एक एतबार से एक दर्जा आगे है ठीक है, और एक एतबार से एक दर्जा पीछे है। ठीक है, जब निकाह हो जाता है तो औरत का जो सबसे करीबी ताल्लुक़ होता है वो शौहर से होता है। सही, यहाँ तक कि शौहर की जो इताअत है औरत के लिए वो माँ बाप से भी बढ़कर दर्जा रखती है। ठीक है, लेकिन इस्तिलाहन जो एक डेफिनेशन है जी, जी, उसके एतबार से शौहर को महरम नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे मुझसे? शौहर कहेंगे। शौहर कहेंगे। ठीक है जी। कॉल्स की तरफ मुझसे कुछ बड़े, कुछ कॉल्स एक साथ ले लूँ मुझसे, दो तीन चार कॉल्स? जी बिल्कुल। ठीक है, कॉल्स दीजिए। जी मेरा ये सवाल है, मैं अरब इमारात में काम करता हूँ, तो अभी मुझे छुट्टी नहीं मिली पाकिस्तान आकर एप्लीकेशन देने की और पासपोर्ट जमा करवाने के लिए, क्योंकि हज के लिए पासपोर्ट जमा करवाना पड़ता है 5-6 महीने पहले। तो इसलिए मेरा जो यहाँ पे काम करता हूँ कंपनी मुझे छुट्टी नहीं दे रही जाने के लिए, तो इस सूरत मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि हज करने की इस्तात रखता हूँ मैं भी। ठीक है जी, आपका जवाब देते हैं। अगली कॉल दीजिए। जी मैं हाजी मोहम्मद जुबैर सिद्दीकी बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। सर ठीक। मेरा सवाल ये था कि मैं हज बल का इरादा रखता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज बल करने का, तो उसके मतलब क्या हुक्म है, मैं कर सकता हूँ? ठीक है जी, अभी इसका भी जवाब लेते हैं मुझसे। अगली कॉल दीजिए।
اس سلسلے میں حج کس پر فرض ہے؟ اس میں سوال عرض یہ ہے کہ جس کے پاس 2 لاکھ روپے اپنے پاس ہوں اور اس نے تیسری کمیٹی یعنی 1 لاکھ روپے والی شروع کی ہوئی ہو تو کیا اس پر حج فرض ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب سعودیہ میں مقیم تھے اور میں تقریباً 14 سال کی عمر میں وہاں گیا تو وہ مجھے حج پہ لے گئے تھے اپنے ساتھ اس سال۔ تو میں سوال یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ارکان میں باقی ارکان میں شامل تھا لیکن کنکریاں وغیرہ میں نے نہیں ماری، تو کیا اس طرح میرا حج ہوا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، جی مفتی صاحب آخری سوال سے شروع کر لیتے ہیں۔ جی 14 سال کی عمر میں یہ گئے؟ جی 14 سال کی عمر، ان کے والد وہاں کام کرتے تھے، کنکریاں نہیں ماری انہوں نے۔ 14 سال کی عمر میں یہ بالغ تھے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ انہیں کو پتا ہوگا۔ ڈپینڈ اس بات پر کرتا ہے۔ اگر یہ بالغ تھے تو حج ادا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کنکریاں مارنا جو ہے وہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، کنکریاں نہ مارنے کی وجہ سے دم ان پر لازم ہوگا، لیکن جو حج کے فرائض ہیں وہ ادا ہو گئے تو حج ادا ہو جائے گا۔ مطلب اب انہیں چاہے جتنا بھی عرصہ ہو گیا ہو۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر کسی کی عمر 15 سال ہو گئی ہو جی تو بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوں یا نہ ہوں وہ شخص بالغ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اگر 15 سال اسلامی حساب سے عمر بھی نہیں ہوئی تھی اور بلوغت کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے تو بالغ نہیں ہوگا آدمی، اور جو نابالغی میں حج کیا جائے وہ حج ادا یوں ان معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ ایک نیک عمل ہے، ٹھیک، فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور وہ مطلب کہ موقع قبولیت رکھتا ہے، لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا نابالغی میں کیے ہوئے حج کی بنا پر۔ اب اگر دوبارہ استطاعت ہوتی ہے، شرائط پائی جاتی ہیں تو ان کو حج کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ 2 لاکھ روپے پاس ہیں، 1 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے، تو دیکھیں کمیٹی تو ڈلتی ہے قسطوں میں، جی یعنی اگر 1 لاکھ کی کمیٹی 1 سال کی ہے تو 1 سال میں آپ 1 لاکھ روپے ڈال پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے 2 قسطیں بھری ہیں تو 20,000 روپے 10,000 روپے بھر رہے ہیں تو 20,000 روپے آپ نے ڈالے ہوں گے، 3 قسطیں بھری 30,000 ڈالے ہوں گے، ٹھیک، تو کمیٹی میں جو پیسے آپ جتنے آپ کے ڈلتے ہیں وہ آپ کی رقم ہوگی۔ صحیح، اگر کسی کی پہلی کمیٹی نکل آتی ہے جی تو بھئی پہلی کمیٹی میں پہلی قسط تو ان کی ہے ٹھیک ہے، 10,000 10,000 بالفرض ہم کر لیتے ہیں، جی، 10,000 لیکن جو بقیہ رقم ہے وہ لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے، 90,000 جو ہے وہ ادھار ہے جو دے وہ رہے ہیں۔ ادھار ہیں۔ تو وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مالی استطاعت کے اندر حج فرض ہونے کے تعلق سے اس بات کو دیکھنا ہے کہ قرض کو نکال کر کیا بچتا ہے۔ دوسروں کی رقم تھی وہ تو اس کو نکال کر جو باقی بچا وہ ناکافی ہے۔ ہاں اگر کوئی جانا چاہتا ہے اس رقم سے حج کرنے کے لیے تو وہ جا سکتا ہے۔ ٹھیک، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی قرض لے کر حج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر 2 معاملات ہیں، ایک ہے سوال کرنا اور ایک ہے قرض لے کر حج کو جانا۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں اسپانسر کر دیں، ہمیں حج پر بھیج دیں، ہم آپ کے احسان مند ہوں گے، یہ سوال کرنا ہے، ٹھیک اور سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ ہے، حج کے لیے، سوال کرنا بہت ہی ضروری مواقع پر حلال ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسکین کے لیے سوال حلال ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسکین کی تعریف کیا ہے جی کہ جس کے پاس کھانے کے ایک وقت کے علاوہ اگلے وقت کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں، جو تن پر کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے نہ ہوں، وہ مسکین ہوتا ہے۔ یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس سے بھی نیچے ایک اور پٹی ہے، اسے مسکین کہتے ہیں، ٹھیک، اس کے لیے تو سوال حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ سوال حلال نہیں ہے۔ سوال کی مذمت بیان کی گئی ہے، سوال کرنے والا بھکاری شمار کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھی ذلت پر پیش کرتا ہے اور لوگوں کے تعلق سے بھی مختلف باتیں بنواتا ہے۔ تو جب آپ پر حج فرض نہیں ہے تو پھر آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ فرض بھی ہو تب بھی تو حلال نہیں ہے کہ آپ سوال کر کر جائیں گے، ٹھیک، تب بھی تو حلال نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی پر مثال کے طور پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، صحیح، تو وہ قرض لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرض قابل ادائیگی رقم کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقابل واپسی ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر نفع کے دیا جائے۔ 1 لاکھ روپے دیے ہیں تو 1 لاکھ روپے ہی لٹائے جائیں گے، یہ قرض حسنہ ہے۔ ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے دیے ہیں زائد لیے جائیں گے، یہ سودی قرضہ ہے۔ ٹھیک،
تو حسنہ کا لفظ سودی قرضے کے تعلق سے اس کا مقابل لیا جائے گا. بیان ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ قرض جو ہے وہ ایسی رقم ہے جو قابل واپسی نہ ہو. قرض قابل واپسی رقم ہے. قرض لینے کی گنجائش موجود ہے. جو شخص بآسانی قرض اتار سکتا ہو اس کے لیے قرض لینا معیوب بھی نہیں ہے. تو قرض اور سوال الگ الگ چیزیں ہیں. تو اگر کسی کمیٹی نکلی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ان رقم سے حج پر چلا جاؤں تو کمیٹی کے جو پیسے ہیں وہ ایسا قرضہ ہوتا ہے کہ جس کا اتارنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر بندہ اپنے آپ کو شرمندگی پر بھی پیش نہیں کرتا. ایک دوستانہ ماحول والی بات ہوتی ہے. یہ تو ایک طریقہ کار چل رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حج بدل بلا شبہ ہو سکتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ پر حج فرض تھا. اگر فرض تھا جی تو کیا آپ نے وہ کر لیا ہے؟ ٹھیک. اگر کسی پر حج فرض ہے اور اس نے اپنا حج نہیں کیا اور وہ نفلی حج کرنا چاہتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی پر قربانی فرض ہے، وہ اپنی قربانی واجب ہے، وہ اپنی قربانی نہیں کرتا، نفلی قربانیاں دیتا ہے. تو اپنا فرض چھوڑ کے نفل اختیار کرنا اس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر اپنا حج کر چکے ہیں تو پھر آپ بلا شبہ آپ حج بدل کیجئے. اور حج بدل کرنے کا جو آپ حج بدل کر رہے ہیں یہ نفلی حج بدل ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا اپنا حج ادا کریں. نفلی حج بدل کا طریقہ یہ ہے آپ پورا اپنا حج ادا کریں، اپنی نیت کریں، اپنا تلبیہ پڑھیں، ارکان جتنے بھی اراکین ہیں تمام کو ادا کریں اور آخر میں اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیں. تو یہ کرنا ہوگا. اس سے پہلے سوال یہ تھا کہ پاسپورٹ کے لیے نہیں آ سکتا. جی فیصل بھائی، خود آنا ضروری ہے؟ پاسپورٹ کے لیے پاسپورٹ دینا ضروری ہے؟ ابھی تو ضروری نہیں ہے، اس کی کاپیاں دے دیں. نہیں، جو بیرون پاسپورٹ جو جمع کرائے گا، پاسپورٹ بنوانا ہے مجھے، ہاں اس کے لیے تو جانا پڑے گا. فوٹو کاپی پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے تو اگر پاسپورٹ نہیں بنا ہوا اور کسی کو بیرون ملک سے آ کے بنانا ہے تو بھی ہوگا. اور انہیں تو جمع کروانا ہے، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی سے ہو جائے گا. کاپی جمع کروانی ہوتی ہے، اصل جمع کرانا ہوتا ہے؟ ابھی تو فوٹو کاپی جمع کرنی، فوٹو کاپی جمع کروانی ہوتی ہے 2 عدد. اور اگر جانا ہوگا تب اوریجنل جمع کر، تب اس پہ ویزا لگ جائے گا. کتنا عرصہ پہلے؟ جو شخص باہر ہے وہ تو پاسپورٹ نہیں بھیج سکتا. جی پی سی آر والے اگر بتائیں تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ فی الوقت فوٹو کاپی کافی ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو شخص باہر ہے، مثال کے طور پہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں 3 مہینے پہلے جمع کراؤ، 2 مہینے پہلے جمع کراؤ. صحیح. اب جو باہر والا ہے وہ 40 دن تو ویسے حج کے لیے جائے گا، 1 مہینہ، 2 مہینے پہلے وہ آ جائے تو کیا کرے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے گورنمنٹ کو درخواست دے گا کہ میں بیرون ملک ہوں. وزارت حج کو یا حاجی کے میں درخواست دے گا کہ میں بیرون ملک میں ہوں، میں اس وقت پاسپورٹ جمع نہیں کروا سکتا اور میں فلاں تاریخ تک آ جاؤں گا. تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اس کو رعایت دی جاتی ہے، اس کا پاسپورٹ پھر عین وقت پر ہی جمع کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بیرون ملک میں ہیں تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. طریقہ بیان کر دیا. آپ کی فوٹو کاپی بھیجا جانا ہی کافی ہے. آپ حج کے فارم بھروائیں اور ہمت پکڑیں. ٹھیک ہے. مطلب کچھ کالز بھی ہیں اور حج بدل سے متعلق ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی ہے. کال شامل کرتے ہیں. پہلے کال شامل کر لیتے ہیں. جی کال دیجیے. جی میرا نام محمد طاہر اطاری ہے. جی مرکز رولیا لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 12 اور 13 کی جو مینا میں وقوف ہوتا ہے کیا وہ واجب ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہنا تھا کہ ابھی جو انہوں نے بتایا کہ فلانے مینا میں جو گورنمنٹ حج کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں کیا وہ اور شہر میں بھی ہو رہے ہیں، لاہور شہر میں بھی ہو رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی ہم اتنا سمجھ سکیں کہ جو فیضان مدینہ میں حج فارم جمع ہو رہے ہیں دیگر شہروں میں بھی ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس سے پہلے جو مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے وہ سمجھ نہیں آیا. جی وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا جو 12-13 وقوف کے حوالے سے آپ نے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہا، وہ آواز کلیئر نہیں تھی. البتہ لاہور میں جمع ہو رہے ہیں فارم. مرکز الولیہ لاہور میں
ہو رہے ہیں جمع. فارم جمع ہو رہے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے عاشقان رسول صاحب رابطہ کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو مقام اور ٹائمنگ وغیرہ بتا دی جائے گی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نعمان اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حج فرض ہے لیکن اگر طبیعت ساتھ نہ دیتی ہو, مثلا اگر کسی کو الٹی ہو یا مطلب رش برداشت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القیوم اتاری خیر پور میرٹھ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مبلغین دعوت اسلامی, سوال یہ ہے حج 3 قسم کا ہے. جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اب فارم بھریں گی تو ابھی سے وہ ان کو نیت کرنی ہوگی کہ میں حج افراد کر رہی ہوں, یعنی جو بھی حج کرنا ہے اس کی نیت ابھی سے کرنی ہوگی یا جب جائیں گے اس وقت نیت کرنی ہوگی؟ رہنمائی فرمائے. ٹھیک ہے جی, ابھی رہنمائی دیتے ہیں مفتی صاحب سے لے کے اگلی کال دیجیے. سگیتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ کے شہر بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مہروز بھائی, آج کا جو سلسلہ ہے حج کس پر فرض ہے, ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے. اور مہروز بھائی مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے, کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ آپ اللہ کی طرف سے نوازے گئے ہو, اچھا پیسہ ہے, اب تو حج کر لو. تو اسلامی بھائی کہتا ہے کہ ابھی تو میرا چھوٹا بیٹا ہوا ہے, بڑا بیٹا ہوا ہے, بیٹی ہوئی ہے, ان کی شادی کروں گا, میرے اوپر سے بوجھ اتر جائے گا تب سوچوں گا. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے اگر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ تو کہتا ہے کہ میرا تو حج یہیں ہو رہا ہے, وہاں جا کر کیا کروں گا. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی اسلامی بہن جن کے محرم نہ ہو وہ حج کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے؟ غیر محرم کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں, چاچا یا بھائی بنا کر؟ اور اگر نہیں جا سکتی تو پھر وہ کیا کرے اس صورت میں؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ رخ بھائی آپ نے ایک ہی کال میں 5-6 کام کر لیے ہیں. بہرحال یہ آپ کی کال آ گئی ہے اور مفتی صاحب نے سوالات سن لیے, جوابات دیتے ہیں. پہلے ایک کال اور شامل کر لیں جی. محمد عادل اتاری پنجاب کے ضلع گجرات شہر لالا مسا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی تھی کہ کچھ لوگ جو عرب شریف میں مقیم ہے اپنے والدین کو بلا لیتے ہیں عمرہ کے ویزا پر, تو ان کو وہ لوگ کچھ ایام یعنی کہ کچھ 1-2 ماہ پہلے جو بلاتے ہیں یا زیادہ ماہ پہلے والدین کو اپنے پاس رکھتے ہیں. پھر جب ایام حج آتے ہیں تو وہ جیسے تیسے بھی کر کے والدین کو حج کروا کے تو پھر پاکستان واپس بھجوا دیتے. تو حضور اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کیا ایسا کرنے سے جن پر حج فرض ہے تو کیا یہ فرض ادا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی, مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کی جو کال ہے عادل بھائی جزاک اللہ خیر, انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں جی. آخری سوال سے لیتے ہیں جی. غیر قانونی طور پر اگر کسی نے حج کیا ہے, یعنی کہ ایک تو باقاعدہ ضابطہ ہوتا ہے, یہاں کی وزارت اور وہاں کی وزارت مل کر ایک پروگرام بناتی ہے جی, اور اس کے اندر ہوٹل بک ہوتے ہیں, خیمے بک ہوتے ہیں, اور مختلف معلم یا کمپنیوں کے ذریعے سہولیات لے کر ٹرانسپورٹیشن لے کر حج کیا جاتا ہے. یہ ایک باضابطہ قانونی طریقہ ہے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی جاتا ہے تو خود کو قانون کے خلاف ورزی پر پیش کرتے ہوئے ذلت اور رسوائی پر پیش کرتا ہے. اور اس کے حوالے سے ہر سال یہی خبریں آتی ہیں کہ لوگ پکڑے گئے, جیلوں میں ڈالے گئے, مشکلات ہوئیں, احرام بھی ان کے بظاہر کھول دیے گئے. صرف چادر اتارنے سے تو احرام نہیں کھلتا, احرام اسی وقت کھلے گا جب اس کے کھولنے کی شرائط پائے جائیں گی. لیکن کوئی شخص جو ہے کسی بھی طرح سے پہنچ گیا ہے عرفات, اور 9 ذوالحجہ کو ظہر کے بعد, ظہر شروع ہونے سے لے کر فجر تک ایک لمحہ بھی وہ عرفات میں حالت احرام میں حج کے احرام میں پایا گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا. اور حج کا جو دوسرا فریضہ ہے طواف زیارت, وہ بھی اس نے ادا کر لیا. تو حج کے 2 فرائض ادا کر لیے اس نے, حج اس کا ہو جائے گا. واجبات ادا کر لیے تو پورا حج ادا ہو جائے گا. تو غیر قانونی طریقے سے حج کرنا ایک برائی ہے, ایک غلط بات ہے, لیکن اگر حج کیا گیا ہے تو بہرحال فرض ادا ہو جائے گا. اور یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, اس طریقے کو اختیار کرنے سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک. دوسرا سوال ہمارے ہند سے جو اسلام بھائی تھے جی, شاہ رخ بھائی, ان کا ایک سوال تو یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اولاد کی شادی کرنی ہے, جی,
मैं इसी में कुछ इजाफा करूं तो ये कहते हैं कि जी हमने तो घर बनाना है, जी घर बनाना है, गाड़ी, जो भी अपनी ज़रूरियात उन्होंने तय की हुई है। यानी बहुत सारे ऐसी चीज़ें बयान की जाती हैं कि जिसका ताल्लुक हज की रुखसत से नहीं होता। ठीक। औलाद की शादी जो है वो ऐसा उज़र नहीं है कि जिसकी वजह से जो हज का फरीज़ा है जी उसमें ताख़ीर की इजाज़त हो। हज जब फ़र्ज़ हो गया है तो बहरहाल हज अदा करना पड़ेगा ठीक है। और ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। ठीक रिवायतों में ये अल्फाज हैं, यानी मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि हज करने से तो रिज़्क़ में बरकत होती है। ठीक है। हज करो गनी हो जाओगे। जी फरमाया नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने, हज करो गनी हो जाओगे। तो हज करने से तो बंदा जो है वो गनी होता है जी और उसका जो माल है वो बढ़ता है। जी तो अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल अस्बाब है। बाद औक़ात जो है वो इंसान समझ रहा होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी भी एक सवाल आया हुआ ना जी, वो सवाल सिर्फ एक नफ्सियाती प्रेशर लिया हुआ है कि मुझे तो उल्टियाँ लगती है, मैं हज कैसे करूँगा, जी मैं रश में कैसे जाऊँगा, ठीक है। खौफ आता है। जी आज ही एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि जी वो हमारा तो 1 साल का बच्चा है, कैसे संभालेंगे उसको हम। जी मैंने कहा उसको ले जा सकते हैं? कहेंगे हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, माली इस्तिताअत भी है, बट डर ये लग रहा है कैसे संभालेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ख़यालात होते हैं, बाज़ औक़ात आते हैं, बंदा जब प्लानिंग करना शुरू करता है जी वसवसे ज़हन में आते हैं। बाद लोगों के ज़हन में आता है कि जहाज़ में हम कैसे बैठेंगे, ठीक। हम तो कभी ज़िंदगी में बैठे नहीं है, हम तो डर जाएंगे। तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जहाज़ में जब जहाज़ उड़ता है तो किसी ने चीख मारी हो। ठीक है। पता नहीं चलता कि जहाज़ चढ़ा है। ठीक है। तो हो सकता है कोई खौफ तारी करके अपने ऊपर बैठा हुआ तो शायद वो चीख मार दे। उसको जो काम नहीं किया होता उसका एक नफ्सियाती प्रेशर तो होता है। ये बात सीखने की ज़रूरत है कि नफ्सियाती प्रेशर रहेगा, आपके सामने ये चीज़ रहेगी कि कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। ये एक फितरती चीज़ है, ये होनी है, आपके जहन में ये बात आनी है, इसको इतना रहने दें बस आप। सही। लेकिन मुफ्ती साहब इसी तरह इसी के ताल्लुक से एक ये भी है कि साहिब इस्तिताअत हैं जी जी और उम्रे पर उम्रा किए जा रहे हैं, हज की जो है किस्म की रकम भी है, साहिब इस्तिताअत हैं लेकिन हज की तरकीब नहीं बनाते, बल्कि उम्रा भी नहीं किए जा रहे, पूरी फैमिली के साथ किए जा रहे हैं। जी हाँ, पूरी फैमिली के साथ किए जा रहे हैं, लाखों लाख का खर्चा करते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं, सब नहीं है। इसमें एक ये भी है कि ये समझते हैं कि उम्रा आसान है, बरक्स इसके कि हज थोड़ा मुश्किल है, डेज भी ज़्यादा हैं, मुशक्क़त भी ज़्यादा है, ये भी एक है। देखिए एहतमालात अभी जो उल्टी और उसके ताल्लुक से जितनी भी फ़र्ज़ इबादत हैं, वाजिब इबादत हैं, उनका असल मकसूद तो इम्तिहान है। जी जो नफली इबादत हैं वो तो इंसान को मज़ीद तरक्की देती हैं, जी लेकिन फ़र्ज़ और वाजिबात जो हैं वो इम्तिहान है कि बंदा अपनी तरजीह पर अमल करता है या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करता है। ठीक। एक आदमी अल्लाह ताला के हुक्म पर इसलिए अमल नहीं कर रहा कि उसको इतने दिन वहाँ गुजारने पड़ेंगे, कैसे गुजारेगा, सही, घर से नहीं निकला, तो ये उसकी ख़ता है, सही। उसने नाफरमानी की। बेशक एक आदमी ये सोचता है कि मेरे कारोबार में नुकसान हो जाएगा, तो कारोबार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना। ठीक है। कारोबार सोचे हैं, वसवसे हैं, तो नुकसान हो ज़रूरी नहीं है। सही है। बहुत सारे जो ना वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। कल को अगर बच्चा जो ना अस्पताल में पहुंच जाए और आपका पूरा महीना जो है अस्पताल के अंदर गुजर जाए तो फिर उस कारोबार को किसने संभाला। ठीक। सारे मामला इंसान अपने तौर पे चीज़ें क्रिएट करता है, लेकिन होगा क्या ये तो नहीं कि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। बाज़ औक़ात वो जिस जगह से भाग रहा होता है ऐसे हालात उसके सामने आ जाते हैं। जी। जब हज फ़र्ज़ है और जाना कोई दुश्वार नहीं है, माली इस्तिताअत है, दिगर शराइत पाई जा रही हैं तो जाना पड़ेगा। तो फिर ये बच्चों की शादी है, घर है या जो भी काम है अल्लाह ने चाहा तो वो भी हो ही जाएंगे। ठीक है। इनका दूसरा सवाल ये था कि गैर महरम के साथ हज करना। जी। बात ये नहीं कि गैर महरम के साथ हज करना, असल बात ये है कि औरत किसी भी सफ़र पर जो शरई मुसाफत पर है बग़ैर महरम के नहीं जा सकती और उसको ज़रूरी है कि महरम के साथ जाए। अगर हज का सफ़र है तो और ज़्यादा ज़रूरी है। आम तौर पर जो हज का सफ़र होता है वो 92 किलोमीटर से ज़्यादा ही होता है। तो रिवायतों में आया कि एक एक कदम के बदले गुनाह लिखा जाता है उस औरत के लिए अल्लाह कि जो बग़ैर महरम के सफ़र करती है। तो पाकीज़ा सफ़र, इतना अजीम सफ़र और बग़ैर महरम के जाना, इम्तिहान यही है। एक हमारी चाहत है हम अल्लाह का घर देखें जी, हम रोज़ा रसूल देखें जी, और एक शरीयत का हुक्म है
محرم کے بغیر جانے کی اجازت نہیں تو ہم اپنی چاہت کو شریعت کے حکم پر قربان کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم شریعت کے حکم کی پامالی کرتے ہوئے اپنی چاہت کو ترجیح دیں. تو کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے, کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے, بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے نصیب کی بات ہے. نہ کہیں سے دور ہے منزل, نہ کہیں قریب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزل, نہ کہیں قریب کی بات ہے, جسے چاہے جیسے نواز دے, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ در حبیب کی بات ہے, صلو علیہ وآلہ. کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے. مفتی صاحب یہ انہی کے سوال کا ایک حصہ تھا, ماشاءاللہ انہوں نے یعنی میں خلاصہ کر لوں. جی, خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شخص شریعت کی نافرمانی کر کے جاتا ہے, جی, قریب تو پہنچ جاتا ہے, صحیح, لیکن اگر وہ عمل مقبول نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ, گناہ تو ملے ہی اس کو راستے میں, صحیح, اس کو وہ عمل بھی داؤ میں لگ جائے گا. اگر نہیں جاتا اور اس پر کرم ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور ایسے واقعات ہیں کہ لوگ نہیں پہنچ سکے لیکن کرم کے دروازے کھل گئے. مفتی صاحب ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سب مالی حیثیت ہوتی ہے, ان سے بولو حج کر لو, تو کہتے ہیں ہمارا حج یہیں پہ ہو رہا ہے, اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مشقت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور جو ہے اپنا گھر بار چلا رہے ہیں یہ. اور پھر اسی میں اگر میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ بعض کاموں کے حوالے سے, جیسے درود پاک کے حوالے سے بھی آیا کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو حج کے ثواب کی بھی بشارت احادیث کریمہ میں آئی ہے. تو اب جن اعمال پہ حج کے ثواب کی بشارت آئی ہے, جیسے والدین کو دیکھے گا تو حج کا ثواب ہے, تو اس کو لے کر اور اس کو لے کر کوئی یہ بولے مجھے تو حج ہی نہیں کرنا, میں نے تو گویا کہ کر لیا, اس کا ثواب مل گیا, تو ایسوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں. جی, دونوں الگ الگ باتیں. ایک تو ہے کہ کوئی شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے, ٹھیک ہے, یہ انکار کفر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حج کی فرضیت جو ہے وہ اجماع امت سے ثابت ہے. ٹھیک. اگر کوئی وقتی طور پر نہیں جا رہا تو تاخیر کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. تاخیر یا کوئی بہانہ بناتا ہے بعد میں جاؤں گا, یہ بات اور ہے. ٹھیک ہے. وہ بہانہ حقیقی ہے یا مصنوعی ہے, ٹھیک ہے, جدا گانا بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پر حج فرض ہی, کہ حج فرض ہے ہی, حج فرض ہونے کے باوجود وہ نجائز جانا جائز ہی نہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے, یا فرض حج ہے فرضیت ہی کا خانہ کعبہ میں جا کر کرنا, عرفات میں جا کے کرنا, اور وہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ نہیں میرے اعمال ہی اس کا نعم البدل ہیں, تو یہ بہت سخت جملہ ہے, اس پر توبہ کرنا ضروری ہے. دوسری چیز ہے اعمال کا ثواب. ٹھیک. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. بالکل ملتا ہے, حدیث پاک میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک جو پڑھنے کی اہمیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک. تو یہ جو فضائل ہیں, یہ فضائل تو یہ بتا رہے ہیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر. ان عبادات کے ذریعے کیا مقصود ہے؟ حج کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ حج مشقت والی عبادت ہے, بندہ جاتا ہے, سفر کرتا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مشقت والی عبادت پر جو ثواب رکھا ہے وہ فلاں فلاں عبادت میں بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ در حقیقت حج ہی کی عظمت بیان ہو رہی ہے. صحیح. تو یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی اور عبادت حج کا نعم البدل, حج کا بدل بن سکتی ہے. صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کالز کثیر ہیں ہمارے پاس. ہم حاضر ہیں. جی, میں نے کہا ہم حاضر ہیں. گھڑی بتا رہی ہے 10:25 ہو رہے ہیں. اچھا چلیں, 12 کالز دیجیے, 3 کالز دیجیے پہلے. آپ معلومات لینی تھی کہ انہوں نے بتایا ہے حج کے لیے جو پروگرام لگا ہوا ہے حج کس پر فرض ہے, تو اگر کسی کا پاسپورٹ 12 فروری 2019 تک ہو تو کیا اس کا فارم جمع ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی,
12 फरवरी 2019। یہ फैसल भाई जवाब दें। जी बिल्कुल जमा हो सकता है, वो अपनी कॉपियाँ जमा करा लें और उसको अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करा लें और उसकी स्लिप लगा दें। ठीक है, थोड़ा सा उर्दू में बोले ना जी। डेट क्या है, कब तक की डिमांड है? 12 फरवरी 19 फरवरी 20 फरवरी तो लेकिन 8 आसान सा हल है, जनवरी तो चल ही रहा है, चले जाएं पासपोर्ट ऑफिस ठीक है और इस पर स्टैंप लगवा लें कैंसिल की और नई पर्ची बनवा लें, पर्ची फॉर्म के साथ जमा करवा दें इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। वो पासपोर्ट वो भी उसकी भी कॉपी लगा लें और रसीद भी लगा दें। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। यूसुफ बात कर रहा हूँ दोराजी कानून। सवाल मेरा ये है, हज के सिलसिले में माल और असबाब एक्स्ट्रा होना चाहिए कि नहीं? हज पे जाने के अखराजात के अलावा, जो कि पीछे घर के दूसरे अफराद के लिए काफ़ी ये ज़रूरी है कि नहीं? ठीक है, हमने बयान कर दिया है कि जो हज पर जाएगा तो उसके घर में इतनी रकम हो कि उसके बच्चे जो हैं वो खाना पीना कर सकें। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम फयाज रफ्तारी है। मुझे पूछना ये है कि क्या नाम है, अगर मुझ पे हज फर्ज नहीं है, मतलब साहिब इस्तिताअत नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई जराए ऐसे हैं कि मैं जो है ना वो अरेंजमेंट कर सकता हूँ उसके लिए, तो इस तरह से हज करने से, अरेंजमेंट करके या लोन लेकर हज करने से क्या फर्ज साबित हो जाता है? अगर आप ये समझते हैं कि कर्ज उतारना आपके लिए आसान है तो कर्ज मांगने में भी हर्ज नहीं है। कोई शख्स किसी भी तरह पहुंच गया हज करने और उसने नफिल की नियत नहीं की तो उसका हज फर्ज अदा हो जाएगा। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के पास हज के पैसे जमा करवाने के बराबर प्रॉपर्टी हो, प्लाट है, जमीन है, तो इसके मतलब क्या हुक्म है, ये जरा वजाहत फरमा दें। ठीक है जी। देखिए, एक तो वो होता है कि आप घर में रह रहे हैं और वो जो घर है अब आपकी ज़रूरत की चीज़ है, उसको बेचना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टी है आपके पास उसको देखा जाएगा। जो ज़ायद चीज़ें हैं उसके बेचने का कुछ हुक्म होगा, लेकिन आपने प्लाट और प्रॉपर्टी का नाम लिया है, तफसील उसकी क्या है ये वाज़ेह नहीं है। जिस घर में आदमी रहता है वो 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, उसको बेचना ज़रूरी नहीं है। उसकी रकम शुमार नहीं होगी जब आप अपनी बैलेंस शीट काउंट करेंगे, बल्कि इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी तफसील देखी जाएगी क्या है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मैं औरंगी टाउन गुलशन ज़िया से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी मुफ्ती साहब ये फरमा रहे थे कि अगर कोई शख्स जो है वो सेहतमंद है, उस पे हज फर्ज है, उन्होंने नहीं किया, आखिरी वक्त में जो है जब वो नाबीना हो गया या सेहत इजाजत नहीं दे रही है, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है शरीयत का हज के हवाले से? ऐसी सूरत में 2 सूरतें बनती हैं। अगर उसके पास माल बरकरार है जी, माल मौजूद है, तो दूसरे आदमी को हज बदल के लिए भेजेगा। सही, दूसरा आदमी उसकी तरफ से हज बदल करेगा और ये हज बदल फ़र्ज की सूरत होगी। ठीक, और अगर उसके पास माल नहीं है जी, तो इस पर वसीयत करके जाना वाजिब है कि मेरे वर्सा जो हैं वो मेरे तरके से मेरा हज करवाएं, और तरका अगर ना हो तो अपनी तरफ से हज कर लें, अपनी तरफ से जो है वो अपने माल से मेरी तरफ से हज कर लें। तो ये जो दोनों सूरतें होंगी कि अगर ज़िंदगी में बेचता है किसी को या वसीयत छोड़कर जाता है और फिर उस वसीयत पर अमल करते हुए वर्सा खुद जाते हैं या किसी को बेचते हैं, ये दोनों हज बदल फ़र्ज़ की सूरतें बनेंगी। ठीक, मुझसे कॉल्स हैं, अब आप फरमाएं क्या करना है। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, चले मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज़ कर ही दूँ, बार बार नहीं मैं अर्ज़ कर दूँ थोड़ा कि दूसरी तीसरी दफ़ा क्यों पूछ रहा हूँ। मुफ्ती साहब से जब बात हुई तो पता चला कि मुफ्ती साहब की तबीयत कुछ नासाज है, तो वैसे तो हमारे पास टाइम है आगे लेके जाने का, लेकिन मैं मुफ्ती साहब के हवाले से पूछ रहा हूँ। मुझे तबीयत का एहसास यूँ हो रहा है कि मुफ्ती साहब को सॉक्स पहने हुए मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन आज सॉक्स पहने हुए इसका मतलब है तबीयत कुछ धीमी हुई है, तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए मैंने पूछा। जी मुफ्ती साहब कॉल दें। हज बदल का भी क्लिप है हमारे पास। जी, हज बदल का भी है, पहले वो ले लें। ठीक है, हज बदल का क्लिप दीजिए, उसके बाद फिर मजीद कॉल्स हम लेते हैं इंशाअल्लाह। नेकियां कमाने का एक और जरिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। है आशिकान रसूल जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि ऐसे दावत इस्लामी में बेशुमार आशिकान रसूल हैं कि जो अपने पैसों से तो शायद मदीना नहीं देख सकते,
लेकिन जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। हो सकता है आपसे काम ले लिया जाए। आप जिसको मदीने भेजेंगे, हज के लिए भेजेंगे, यकीनन उसका दिल खुश होगा और मुसलमान के दिल खुश करने की फजीलत मरहबा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फराइज के बाद सब अमाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल को ज्यादा प्यारा मुसलमान का दिल खुश करना है। लिहाजा आपको अगर हज बदल करवाना है या माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, वैसे गौस पाक के इसाले सवाब के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, औलिया किराम, सहाबा किराम के इसाले सवाब के लिए अगर हज पर भेजना चाहते हैं नफल हज के लिए, तो हज बदल, हज नफल के लिए, तो आप दावत इस्लामी का आशिकान रसूल के लिए ज़रूर तरकीब फरमाइएगा। आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर राब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और बरकत दे, दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल करे। या अल्लाह, जो कोई दावत इस्लामी वाले आशिकान रसूल के लिए नफल हज या हज बदल की तरकीब करे, उसे इससे पहले मौत न देना, जब तक ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख ले। और एक काश प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़ा के वक्त उस पर करम फरमाएं और उसको कलमा पढ़ाएं। ये दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल हो। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याद रहे कि आपकी रकम से हम गरीब ही को हज करवाएं ये ज़रूरी नहीं। बराए करम हमें रकम इस इजाज़त के साथ दीजिए कि दावत इस्लामी जिस आशिक रसूल को चाहे आपकी रकम से हज करवाए। ये भी हो सकता है कि इस्लामी बहन को उसके महरम के साथ हज पर भेजा जाए। माशाअल्लाह। खैर, हमने जो मसला बयान किया था वो तो यही था कि हज बदल जी फ़र्ज़ की क्या सूरत है जी। और ये जो क्लिप चलाया गया, इसका एक ताल्लुक यूँ बनता है कि अगर किसी कोई ऐसा शख्स है कि जिस पर हज फ़र्ज़ हो चुका है जी और किसी और को भेजना चाहता है, तो दावत इस्लामी की खिदमत हाजिर हैं। ठीक है। और वैसे भी फ़ुक़हा कराम ने लिखा है कि हज बदल के लिए ऐसे शख्स का जाना पसंदीदा नहीं है जिसने हज किया ना हो, क्योंकि वो गलतियां करेगा। तो यहाँ जो जाएंगे किसी न किसी हद तक शुद्ध बुद्ध रखते हैं दीन की, और अगर कोई आम मुबल्लिग भी जाता है तो बहरहाल रफ़ीकुल अरमैन और दीगर किताबें पढ़ता है, उसका एक ज़ौक़ होता है और मुमकिन है कि बाज़ उलमा को भी भेजा जाए। तो यूँ हज बदल के ताल्लुक़ से ये क्लिप था, और हज बदल पर कोई भेजने का ख्वाहिशमंद है तो इन नंबरों पर रब्ता करके जो अब इसमें चलाए गए थे भेज सकता है। ठीक है जी। मज़ीद कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अत्तारी, कोट गुलाम मोहम्मद, पाक की या साबीना। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि हज जब फर्ज ना हुआ हो और उससे पहले हज कर लिया, अब जब हज के शराइत लागू हो गए, फर्ज हो गया, तो क्या उसे दोबारा हज करना पड़ेगा? और इसी तरह अगर किसी ने कुफर बक दिया हो, जिस तरह नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं, तो हज भी बर्बाद हो गया, यानी खत्म हो गया, और फिर दोबारा उस पर फर्ज होने की सूरत में क्या दोबारा वो हज करेगा? ठीक है जी। कुफर अगर कोई बक देता है तो उसके अमाल अकारत हो जाएंगे और हज भी उसका बर्बाद हो गया। अब अगर शराइत पाई जाती हैं दोबारा से तो उसको हज करना होगा। ठीक। नमाज का मामला ऐसा नहीं है, जो नमाज़ें पढ़ी थी वो कज़ा करे, ये हुक्म नहीं दिया जाएगा। हज का और नमाज का इस बारे में मामला मुख्तलिफ है। ठीक है। पहला सवाल इनका ये था कि किसी ने हज कर लिया और उस वक्त शराइत नहीं पाई जाती थी, तो शराइत की तफसील है ना। अगर बालिग नहीं था तो वो शुमार नहीं होगा। अगर माली एतबार से शराइत नहीं पाई जाती थी, गरीब था, हज अदा कर लिया, उसका मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसके अंदर यह देखा जाएगा कि नफिल की नीयत तो नहीं की थी। अगर किसी ने नफिल की नीयत की थी तो हज फ़र्ज़ नहीं होगा,
اور اگر کسی کی نیت مطلقاً حج کی تھی بھی حج کو جا رہا ہوں جی یا خاص اس نے یہی نیت کی کہ میرا فرض ادا ہو جائے، ان دونوں صورتوں کے اندر اس کا حج ادا ہو گیا۔ شرائط پائے جانے کے بعد حج کرنا اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہے؟ نہیں، یہ کال ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عمرہ اور حج الگ الگ اعمال ہیں۔ حج کی فرضیت میں عمرہ کہیں بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حج عمرے کی وجہ سے فرض ہوتا ہے۔ عمرہ جداگانہ عبادت ہے، حج جداگانہ عبادت ہے۔ اچھا، ایک سوال اور بھی آیا تھا جی کہ حج کے فارم بھرتے وقت نیت کون سے لکھوانی ہے؟ جی تو حج کے فارم بھرتے وقت کوئی بھی نیت لکھوانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ تعین کرنا ضروری ہے کہ میں فلاں حج کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ جائیں گے اور احرام باندھیں گے تو آپ اپنا شیڈول دیکھیں گے کہ آپ کا شیڈول کس طرح کا ہے، آپ کہاں اتر رہے ہیں، کہاں نہیں اتر رہے۔ بعض زائرین مدینہ منورہ میں اترتے ہیں براہ راست جا کر، جی تو وہ احرام باندھ کر بھی نہیں جاتے۔ احرام باندھ کر وہ زائرین جاتے ہیں کہ جنہیں جدہ اترنا ہوتا ہے۔ جی تو اس وقت آپ فیصلہ کیجئے گا۔ سب سے افضل جو حج ہے وہ ہے، یعنی حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے اور حج افراد ہے۔ سب سے افضل جو حج ہے وہ حج قران ہے۔ اس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، اور پھر احرام میں ہی رہنا ہوتا ہے جب تک کہ حج نہ ہو جائے۔ تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جن کی فلائٹیں نزدیک ہوتی ہیں، آخری دنوں میں جاتی ہیں، ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ پہلے اس بات کا تعین کریں کون سا حج فرض ہے، پھر آپ فارم جمع کروائیں۔ اس سے اگر کسی نے گورنمنٹ اسکیم میں فارم جمع کرایا اپنی فیملی کا، اور اس کا جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہی ریجیکٹ ہو گیا، نام نہیں آیا، تو اب کیا ان سب پر حج کرنا فرض ہوگا؟ یہ سوال آیا ہمارے پاس۔ کسی کا بھی نام نہیں آیا، کسی کا بھی نام نہیں آیا، حج تو فرض ہو گیا ہے۔ حج فرض ہو جانا، حج فرض تھا نہیں، تھا نہیں، ایک جیسے والد نے جانا تھا، اب انہوں نے پوری فیملی کا ہی گورنمنٹ اسکیم کے تحت جمع کرا دیا ہے، لیکن گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں آیا، تو اب کیا پرائیویٹ سے ان پہ جانے پہ سب کے لیے لازم ہو گیا؟ نہیں کہ چھوٹی اماؤنٹ نا، گورنمنٹ کی تو 270 کی اماؤنٹ ہے، اب پوری فیملی کو سب لے جائے گا تو وہ تو 4.5-5 کا، یہ کہنا چاہیے۔ یہ اور سوال ہے، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے۔ میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آپ میری رقم سے حج پہ چلے جائیں۔ جی، آپ پر استطاعت ثابت نہیں ہوئی، ٹھیک، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ پر اس پیشکش کا ماننا اور ایکسپٹ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دوسرے کو گفٹ کر دے جی، اور گفٹ کی شرائط پائے جائیں تو پھر وہ اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ اب اس کی ملکیت جب ثابت ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے، قرضے وغیرہ سے زائد بچ کے اس کے بعد پیسے بچتے ہیں، اب اس پر فرض ہوگا۔ اب کسی نے صرف گورنمنٹ میں کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی ہے کسی اور کی طرف سے، تو براہ راست تو اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے، جی، تو اس لیے کافی مشکل ہے کہ ان لوگوں پر اس وجہ سے حج فرض ہو، کافی مشکل ہے۔ ٹھیک، کال دیجیے ہمیں۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی اکٹھے حج پر نہیں جا سکتے؟ عورت کے لیے اس کا محرم یعنی نسبی محرم یا کوئی بھی محرم اور ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں، ہم نے تو ایک تنوع کے لیے ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ شوہر جو ہے وہ محرم سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے، یہ بھی عرض کیا تھا، تو شوہر کے ساتھ بلا شبہ جا سکتی ہے۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے سوال پوچھ لیا، ورنہ یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں رہ جاتی تو بہرحال ایک غلط بات ذہن میں رہتی، اور آپ کے پوچھنے پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے جھجک محسوس نہیں کی اور پوچھا۔ جی، یہی ہوتا ہے کہ جب بھی علم کی بات بیان کی جاتی ہے تو اس بات کے تعلق سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، جی، تو وہ سوالات کر لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔
مفتی صاحب یہاں پہ جو ہے نا ایک بات مجھے آ رہی ہے، اب مجھے نہیں پتہ اس سلسلے کے بعد آپ کیا مدنی پھول دیں گے، لیکن یہ میڈیکل شاپس جو ہوتی ہے نا، اس پہ جو بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کیسے ہی وہ لائنیں بنا کے دے دے، اچھا پڑھا لکھا بندہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پاتا ہے یہ کیا، لیکن جب وہ میڈیکل شاپ پہ پہنچتا ہے، میڈیسن شاپ پہ پہنچتا ہے تو وہ نسخہ دیکھتے ہی جو ہے نا بتا دیتا ہے یہ دوائیں۔ میرے ساتھ بھی اکثر یہی ہوتا ہے، وہ سوال میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور شاید اوروں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن مفتی صاحب ماشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، علم کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کال کی طرف بڑھتے ہیں اگلی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد اقبال اتاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو ہم پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں اس میں جب کبھی ملازمت ختم ہوتی ہے تو گریجوٹی کے پیسے ملتے ہیں، تو ان پیسوں کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور کیا ان پیسوں کے ذریعے سے ہم حج کر سکتے ہیں، فرض حج؟ جزاک اللہ خیر، جواب عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ گریجویٹی کی جو رقم جمع ہوتی ہے وہ تو اس وقت ملے گی جب ہم نوکری چھوڑیں گے، اس سے پہلے تو وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اپنا حساب لگائیں گے، بیلنس شیٹ بنائیں گے، تو اس رقم کو شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس رقم پر جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، زکوٰۃ اس لیے فرض ہو رہی ہے کہ وہ آپ کی اپنی رقم ہے، زکوٰۃ میں ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو حج کی فرضیت کے تعلق سے بھی اس رقم کو شمار کریں گے، اور وہ ملکیت میں بنتی ہے، اور ملکیت میں بنتی ہے تو فی الوقت ہاتھ میں نہیں ہے تو قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گریجویٹی کی رقم سے حج کرنا، جو آپ کا دوسرا سوال تھا، بلکہ اصل سوال تھا آپ کا، تو گریجویٹی کی جو رقم ہوتی ہے پرائیویٹ اداروں میں 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کی تنخواہ سے منہا ہوئی، مائنس ہوئی، دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو کمپنی نے خود اتنی رقم شامل کی، تیسری رقم وہ ہوتی ہے جو بینک نے سود کے طور پر ادا کی۔ تو جو سود کی رقم ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو دیں گے، سود کی رقم سے حج نہیں کر سکتے، سود کی رقم مال حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی مال کو قبول فرماتا ہے، حج بھی پاک مال سے کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو آپ کی اپنی جمع کردہ رقم تھی یا جو کمپنی نے آپ کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ڈالی تھی، وہ رقم آپ ہی کی ہے، اس سے آپ حج ادا کریں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ ہاں، میں نے پہلے سر حج کیا ہوا ہے، اب میں نے دوسرا حج کرنا ہے، وہ میں اپنی والدہ کی فوت ہوگی ہے، والد کی فوت، میں ان میں سے کس کا پہلے حج کروں؟ دیکھیں، اگر استطاعت ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں اگلے سال بھی بآسانی جا سکتا ہوں، تو والد افضل کے والدہ، بڑا اہم سوال کر دیا ہے۔ تو کوئی ضابطہ میں نے تو نہیں پڑھا کہ آپ والد کی نیت پہلے کریں یا والدہ کی پہلے کریں، لیکن ماں کا جو مقام ہے بہرحال وہ فائق ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ایک کا ہی کریں، یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے اندر جو ہے وہ ایک سے زائد افراد کو شریک ثواب کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک مینڈھا جو ہے قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے کیا، اور ایک مینڈھا جو ہے وہ پوری امت کی طرف سے کیا، تو پوری امت کو ایک مینڈھے کے ثواب میں آپ علیہ السلام نے جمع فرمایا۔ تو اگر آپ دونوں کے لیے کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، ایک کے لیے کریں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے ذوق کو دیکھ لیں کہ کس سے زیادہ قلبی لگاؤ ہے، اس کو ترجیح دیں۔ اگر ان دونوں میں سے والدین میں سے کسی ایک پر فرض ہو تو نہیں، کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، انتقال اگر انتقال سے پہلے فرض ہوا ہو اور نہیں ادا کیا تو اب اولاد کرنا چاہ رہی ہے تو والدین زندہ ہیں، نہیں، دونوں کا ہی انتقال ہو گیا اگر، اور ان میں سے کسی ایک پہ فرض رہا تھا لیکن ادا نہیں کر سکے تھے۔ دیکھیں، اگر فرض رہا تھا اور انہوں نے وصیت نہیں کی جی، تو اولاد اگر ان کی طرف سے حج کرے گی، یہ بھی نفلی حج بدل ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। सिलसिला हज किस पर फर्ज है का चल रहा है, तो जिसमें एक सवाल यह किए गए कि हज किस पर फर्ज है, जिसमें बूढ़े लोगों पर भी और बीमार हैं उसके पर भी, जो माजूर हैं या नाबीना है उस पर भी बहुत सारे सवाल हुए। मेरा सवाल ये है कि अगर पैरों में जख्म हो और बहुत गहरे जख्म हो और रोजों की बुनियाद पर ड्रेसिंग करनी हो तो उस पर हज का क्या लागू होगा? इसमें बराए मेहरबानी इसकी रहनुमाई फरमाएं। गहरे जख्म। ठीक है जी। माशाल्लाह सवाल से लग रहा है कि आपने पूरा सिलसिला देखा भी है और समझा भी है जी। तो देखें, जो आपका सवाल है उससे पहले कुछ सवालात हमारे भी होंगे। वो ये होंगे कि अब जो पोजीशन है वो क्या है, हज अब फ़र्ज़ हुआ या इससे पहले हो चुका था? ठीक। और अब अगर फ़र्ज़ हुआ है तो ड्रेसिंग किस तरह की है, क्योंकि हज अब बहुत आसान हो चुका है। ठीक है। इतना मुश्किल नहीं रहा। एक यूँ समझ लें कि मरला ऐसा होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब लोग अरफात से मुज़दलिफ़ा आने के बाद मिना जा रहे होते हैं तो अक्सर लोग पैदल जाते हैं और एक ही साथ जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत का मामला होता है। तो आपके साथ अगर कोई जाने वाला है और आपकी जो व्हील चेयर चला सकता है आपको जाना चाहिए, लेकिन ज़ख़म की नोयत किस तरह की है उसको सामने रख कर ही ये कहा जाएगा कि आप पर जाना ज़रूरी है या नहीं। अगर ऐसी सूरत हाल है कि आप जो है वो इस मुशक्क़त को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कर्बनाक मुशक्क़त है, तो ऐसी सूरत के अंदर बिलाशुबा ताख़ीर की गुंजाइश होती है। ठीक। उसी से ये इशारा फरमाएं कि हज फ़र्ज़ हो जी जी और वो ना करे, उस पर क्या वईद है? हज फ़र्ज़ हो और ना करे तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। अब इस रिवायत की कई तशरीहात उलमा ने बयान की हैं। एक तो ये तशरीह बयान की है कि जिस तरह यहूद व नसारा गुनाहगार होते हैं तो इस शख्स ने भी गुनाह का काम किया। दूसरा ये कि उनके दीन में हज नहीं था तो इसने भी वो अमल किया कि जो उनके मुशाबे है। तो यूँ इतनी और भी इसकी तशरीहात बयान की गई हैं। तो हज फ़र्ज होने के बावजूद ना करना ये फ़िस्क है, हराम काम है। और वो लोग जो नफली इबादत, नफली माली इबादत कर रहे होते हैं, बहुत सारे नफली ऐसे काम कर रहे होते हैं जो माल से ही होते हैं, लेकिन जो उन पर फ़र्ज़ है हज वो अदा नहीं कर रहे होते जी, तो वो गुनाहगार होते हैं। और भी बहुत सारी वजहें हैं जो हदीस में बयान हुई हैं। ये भी कोई ना समझे कि हज बदल के लिए मेरे पास असबाब भी हैं और कोई ज़ाहरी रुकावट भी नहीं है, मतलब मैं नहीं जाना चाहता, कोई वजह सुस्ती की वजह से, खौफ की वजह से वहाँ रश होता है, तो मैं किसी को भेज दूँ तो मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाए। देखिए हज बदल आम हालात में तो है ही नहीं। हज बदल तो उन हालात में है कि हज फ़र्ज़ हो गया, जैसे औरत है हज फ़र्ज़ हो गया, उसको रुख्सत है वो इंतज़ार करे। अल्लाह। अब उम्र का ऐसा हिस्सा आ गया कि अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और कोई मिल भी नहीं रहा, महरम भी कोई नहीं रहा, तो वो किसी को भेज सकती है। ठीक है। इसी तरीके से बूढ़ा हो गया, नाबीना हो गया, तो तब ऐसे मौके आते हैं कि आप किसी और को भेज सकें। ठीक। ऐसा नहीं है कि आम हालात के अंदर भी जो है जनाब आपके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है ये एक मौका ऐसा आता है कि जहाँ ये ऑप्शन मिलता है। मुफ्ती साहब हज फ़र्ज़ था और पेमेंट भी जमा करवा दी प्राइवेट से या गवर्नमेंट से बिलफ़र्ज़, जी, लेकिन जाने से कबल ही फोत हो गए, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? बंदा फोत हो गया। हाँ वो फोत हो गया, जो जा रहे थे उनका इंतकाल हो गया, पहले इरादा था लेकिन फोत हो गए। फोत हो गया तो नामा अमल बंद हो गया। नहीं, उनकी तरफ से कोई हज की तरकीब बनाएगा घर वालों में से? अगर वसीयत की थी तो हज बदल वर्सा को करना होगा जी। वसीयत नहीं की थी तो हज बदल नहीं करना होगा। और इसी से मिलता जुलता एक और सवाल भी पूछ लेना चाहिए था, काफ़ी दरपेश होता है कि फार्म भर लिए गए जी, और उसकी जो बंदे का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी के साथ जा रही थी,
تو وہ چونکہ عدت میں آ جائے گی لہٰذا وہ نہیں جا سکتی، وہ بھی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ عدت کے کیسے احکام ہیں، سخت احکام ہے۔ حج پر نہیں جا سکتی۔ جی آج کل تو عدت کے متعلق ایسا کانسیپٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ سنجیدگی سے بعض لوگ لینے کے تیار ہی نہیں ہیں جی، کہ عدت جیسے کوئی حکم ہی نہیں ہے، جی گویا کیسی طلاق لے کے جناب اس طریقے سے آزادگی کے ساتھ لوگوں کا گھومنا پھرنا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ان کو گھر میں بیٹھنا ضروری نہیں تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فوتگی کی کوئی اضافی پابندی ہے جیسے، تو اندازہ لگائیے کہ حج پر نہیں جا سکتی اس کی بیوی جو عدت میں ہے، جو عدت میں ہے۔ جیسے یہ حج کا فارم تو ابھی بھرا جا رہا ہے، جی جی، اور جب حج پہ وہ جائے گی تو غالباً اس کی عدت کی پیریڈ بھی گزر جائے گا۔ ہم نے تو عرض کیا ہے کہ جا نہیں سکتی، جب وہ جائے گی اس دوران اگر عدت میں ہو تو اس دوران اگر عدت میں ہو تو وہ نہیں جائے گی۔ اختتام کی اگر اس کی عدت مثال کے طور پہ جلدی ختم ہو رہی ہے تو آخری فلائٹس کے لیے درخواست ہے کہ بھئی اس سے پہلے میں نہیں جا سکتی، آخری فلائٹ میں بھیجا جائے، میری عدت ختم ہو جائے گی، تو درخواست دینے کی گنجائش تو ہوتی ہے نا بعد میں۔ بالکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے محترم، اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اختتام پہ ایک دو کالز لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک چیز کا تعارف ضرور کرا دوں۔ آج ہم نے یہ سلسلہ کیا، یہ ایک ہی قسط پر مشتمل سلسلہ ہے ہمارا آج جو ہو رہا ہے، اور سال میں یہ ایک ہی قسط کرتے ہیں، حج کس پر فرض ہے۔ ایک یہ قسط ہوئی، اور اب اس کا جو اگلا ایڈیشن ہوگا اس کا نام بھی مختلف ہوگا، کام بھی مختلف ہوگا۔ اس کا نام ہوگا احکام حج، انشاءاللہ عز و جل شوال سے ذیقعد کے مہینے تک مفتی صاحب سلسلہ کرتے ہیں مدنی چینل پر، جس کا نام ہے احکام حج، انشاءاللہ عز و جل 2018 1439 سنہ ہجری میں بھی یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ مفتی صاحب ہوں گے، سلسلہ احکام حج ہوگا جس میں حج کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ ابھی حج فرض ہونے کے احکام بھی بیان کیے گئے، اس سلسلے میں حج کی ادائیگی کا پروسیجر، طریقہ کار، اور اس کے مختلف جو مدنی گلدستے ہم بنائیں گے، پروسیجر جو ہے اس کے، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ حج کے فرائض، حج کے واجبات، حج کے احکام، حج کے مسائل، حج کے آداب، اور مکہ مدینہ میں جو آپ نے حاضریاں دینی ہیں اس کے آداب بیان کریں گے۔ مفتی صاحب اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی انشاءاللہ العزیز، احکام حج سلسلہ شوال المکرم کے آخر سے ہم شروع کرتے ہیں، 7 یا 8 اس کی قسطیں ہوتی ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سلسلہ تو ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن یقینی طور پہ ابھی بھی کالز باقی ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے پی سی آر میں کالز ہیں، آپ کی ساری کالز نہیں لے سکیں گے۔ اگر ہم کنٹینیو بھی رکھیں تو بہرحال کسی نہ کسی وقت جا کے اس کو کلوز کرنا ہوگا۔ اب جو افراد، جو اسلامی بھائی، جو مدنی چینل کے ناظرین ابھی سے دیکھنا شروع ہوئے، کچھ دیر پہلے سے دیکھنا شروع کیا ہے، کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے مدنی چینل پہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تقریباً آتا ہے، جمعرات کے دن عصر کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ مدنی چینل پر کال کرنے کے علاوہ مدنی چینل کی اسکرین پہ بھی کچھ دیر میں دیکھیں گے دارالافتاء اہل سنت کے نمبر آ رہے ہوں گے، ان نمبرز پہ فون کر کے آپ ابتدائی معلومات لے سکتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کی جو مختلف شاخیں ہیں ان وہاں جا کر بالمشافہ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے اپنے متعلق یہ مسائل جان سکتے ہیں کہ آیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں، اور دیگر جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ جان سکتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے بھی ہوتے ہیں مغرب کے بعد، جی، تو ان سلسلوں میں بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ جی، ایک کلام میں نے عرض کیا ہے، پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکا
بچھا پل کے ادب کا مقام آیا یہ کون سر سے کفن چلا الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا فرشتے غیرت سے تک رہے یہ کون سی ہے تیرا مایا اور یہ کہنا تڑپت سے چھوڑ آؤں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپت سے چھوڑ بلاو کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاو کے نہ صبح آیا نہ شام آیا جھکا نظر بچھا پل کے ادب کا رب العزت ہم سب عاشقان رسول کو بادب حج کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول بھی فرمائے۔ آپ میں سے جو خوش نصیب عاشقان رسول حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں، بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، تو پیشگی عرض ہے کہ جب آپ پہنچیں تو ہمارا بھی سلام عرض کیجئے گا، ہمارے لیے بھی وہاں پہ دعا کیجئے گا۔ اللہ رب العزت بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ کل دن انشاءاللہ عز و جل دوپہر 2 بجے یہ سلسلہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، آپ وہاں سے بھی دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا فیس بک لائیو کا جو پیج ہے انشاءاللہ عز و جل وہاں پہ بھی موجود ہوگا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جو خوش نصیب عاشقان رسول حج کے لیے جائیں گے، حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے، ان کے لیے امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف رفیق الحرمین انشاءاللہ عز و جل بڑی معاون و مددگار ثابت ہوگی اور اسم بمسمى ثابت ہوگی۔ اس کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیے، بلکہ زیادہ تعداد میں لے جائیے تاکہ وہاں پہ عاشقان رسول میں آپ تقسیم کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے عاشقان رسول کی 130 حکایات جو ہے یہ بھی لیتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ